تو وہ جو ہے زاگریب ہم پہنچ گئے خیریت سے. اب وہاں سے ہمیں پہنچنا ہے بوسنیا. یہ پہلا ایک چیپٹر ہو گیا چھوٹا سا. پھر بوسنیا میں ہم پہنچے موسٹار. پھر موسٹار میں ہم نے کیا کیا وہ ایک کہانی ہے. پھر موسٹار پہ حملہ ہوا, موسٹار گر گیا, 1200 لوگ پکڑے گئے, قیدی بنے, تو ان میں ہم بھی قیدی بن گئے. پھر ہم پہنچ گئے کانسنٹریشن کیمپ. پھر یہ تیسری کہانی ہوگی. پھر کانسنٹریشن کیمپ میں کیا ہوا, کہانی نمبر 4. اس کے بعد پھر شہ موت ہو گئی نمبر 5. وہ کیسے ہوئی؟ وہ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یار 50 مسلمان ملک ہیں, یہ لڑائی ہوگی تو ملک ہمارے سپورٹ میں آ جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے ہمارے ساتھ. میں پریشان. اب نیا شہر ہے, وہ ملک بھی جنگ کے اندر ہے, اب ایئرپورٹ سے کہاں جائیں گے ہم؟ اچھا پیسے بھی اتنے نہیں ہیں ہمارے پاس. جیسے موستار آپ کا ویٹ کرتا تھا نا, تو اب ناظرین آپ کا ویٹ کرتے ہیں. مجھے اتنا افسوس ہوا سن کر. میں نے کہا یار یہ بھی کیا بات ہے کہ ہم ختم ہونے والے ہیں تو آپ یہاں نہ ٹھہرے ہیں. اور both of us have two things. ہمارے دو چیزیں. First is that we have learned to die. اور جب گلا ذبح کر دیا تو کہا تم جھوٹ کیوں بول رہے تھے, کتنے بچے ہیں تمہارے, ہم سیج میں آ جائیں گے. تو اگر ہم سیج میں آ جائیں گے تو ہمارا اپنا کیلکولیشن یہ ہے کہ ہم شاید 3 ہفتے ریزسٹ کر سکیں گے. اس طرح سے ہمارا ایک دفتر ہو گیا. اللہ کا نظام, اللہ کا نظام ہے, ہر کمال ہے. اچھا وہ دفتر بھی کہاں تھا, وہ ایک فشنگ ولیج تھا, فون کوئی نہیں اٹھا رہا. اب پھر اللہ کا نظام چلا. اب ایک سوڈان کا بندہ چلتا ہوا رہا ہے, السلام علیکم آخی ہاؤ آر یو. ہوتا یہ تھا کہ روز آنا میرا لیفٹ شولڈر جو تھا گیلا ہوتا تھا شرٹ کا, کہ لوگ لگ کے روتے تھے تو یہ گیلا ہوتا تھا. یہاں سے آگے تقریباً کوئی 5-6 گھنٹے کے فاصلے پہ ایک بہت ریموٹ جزیرہ ہے, وہاں بھی ایک ہسپتال ہے. Another twist. مستار دیکھا تو مستار میں تو تباہی مچی ہوئی ہے, شیلنگ بھی ہوئی تھی. ہوا یہ تھا کہ وہ ہماری گاڑی میں وہ کروشین آرمی کے جنرل کی لڑکی کہیں سے آ گئی. وہ کیسے گاڑی میں ہمیں پہنچی اور کیسا وہ ہوا اور کیسے ہماری گاڑی نکلی. وہاں پہنچے, اپارٹمنٹ تھا. اب جیسے ہم آپ دوا کھولا, اندر انٹر ہوئے تو وہ ایک عجیب ماحول تھا بھائی. وہاں یمنی بھی تھے, وہاں سوڈان کے بھی تھے, وہاں سعودی بھی تھے. اب یہ خبر پھیل گئی کہ یار ان لڑکوں کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے کہ یہ سامان جو ہے وہ لے جاتے ہیں موسٹار. میں کہا بھی آپ یو آر گوئنگ ٹو گو ڈاؤن رائٹ, آپ ختم ہوں گے نا. کہاں؟ تو میں کہا ہم بھی ختم ہو جائیں گے. کہنے یہاں پہ کر کیوں نہیں, تو کرفیو لگا ہوا, تم لوگ آئے, ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا تم لوگ آ کیسے گئے. ہاؤ ڈیڈ یو میک اٹ ہیئر. السلام علیکم ناظرین. راستہ جو میں نے چنا کہ ایک ایسی ایپیسوڈ جس کا مجھ سے زیادہ آپ سب کو شدت سے انتظار ہے. سلمان احمد صاحب کی لائف سٹوری چل رہی ہے. تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ میں اس وقت حاضر ہوں, اور 1-2 احباب نے توجہ دلائی اور میں اس کے اوپر ان سے سوری بھی کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ آپ کیوں بیچ میں آتے ہیں اور اسٹریٹ اوے ڈائریکٹ سلمان احمد صاحب کو مائک تھما دیا کریں. تو سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. اور بلا تاخیر کے وہیں چلتے ہیں. کہاں جائیں گے؟ ہمیں چھوڑا تھا آپ نے زاگریب میں. تو ہمارے ناظرین جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بس آپ کو ہی سننا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ کچھ صحیح ہے, شکریہ کے الفاظ بھی اگر ان سے کہنا چاہیں. بہت زیادہ لائک کی گئی ہے آپ کی یہ اسٹوری, الحمدللہ. اللہ کا فضل ہے. جی بہت شکریہ. آپ لوگوں نے دیکھا اور بہت کامنٹس آئے. سب تو میں نہیں پڑھ سکا ہوں گا, لیکن یہ کہ آپ تو پڑھ رہے تھے نا سارے. ہاں تو بہت شکریہ. اچھا لگا کہ بھائی لوگوں کو فائدہ ہوا. اصل بات تو فائدہ کی ہے نا. کہانی جو ہے اب میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے جو حصے ہیں نا, تاکہ ذہن میں بہت اچھا. ہاں, ایک تو ہم پہنچے زاگریب جیت ہاتھ کے لیے. وہ تو وہ کہہ رہے تھے نا یار. تو وہ جو ہے زاگریب ہم پہنچ گئے خیریت سے. اچھا اب زاگریب جو ہے وہ ناردرن کرویشیا میں, ٹھیک ہے نا. اب وہاں سے ہمیں پہنچنا ہے بوسنیا. یہ پہلا ایک چیپٹر ہو گیا چھوٹا سا. پھر بوسنیا میں ہم پہنچے موسٹار. پھر موسٹار میں ہم نے کیا کیا وہ ایک کہانی ہے, اس میں بھی کوشش کروں گا بہت مختصر کرنے کی. پھر موسٹار پہ حملہ ہوا, موسٹار گر گیا, 1200 لوگ پکڑے گئے, قیدی بنے, تو ان میں ہم بھی قیدی بن گئے. اچھا. تو پھر ہم پہنچ گئے کانسنٹریشن کیمپ. پھر یہ تیسری کہانی ہوگی. پھر کانسنٹریشن کیمپ میں کیا ہوا, کہانی نمبر 4. اس کے بعد پھر شہ موت ہو گئی نمبر 5. وہ کیسے ہوئی, پھر وہاں سے کیسے اللہ نے بچایا. یہ اصل میں 5-6 کہانیاں بنتی ہیں. اچھا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے, اب 9 مہینے کی کہانی ہے بوسنیا جانے کی, واپس آنے کی. اب 9 مہینے 2 ممالک میں جنگیں ہوں, جب آپ 9 مہینے وہاں گزاریں گے تو یار وہ تو بہت کچھ ہوا ہوگا نا. تو اب میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ جتنا مختصر کر سکوں. جب ہم نکلے اسٹیشن سے باہر, کیونکہ ہم نے سوچا نہیں تھا نا کہ ہم تو اس چکر میں تھے کہ یار اسے پکڑے جائیں گے, کہتا نہیں, ہمارا دماغ اس پہ چل رہا تھا کہ جیل ہوگی تو کیا ہوگا, واپس بھیج دیں گے تو کیا ہوگا. ہم نے تو یہ سوچ نہیں تھا کہ اتنے آرام سے ہم باہر آ جائیں. جب باہر آ گئے تو اسٹیشن پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, یار میں کہا سبحان اللہ اب کیا کریں. تو ہمیں لوگوں نے کہا تھا کہ
چونکہ کرویشیا کی اس وقت جنگ چل رہی تھی سربیا سے, تو یہ ملک بھی جنگ میں تھا. اس وقت کرویشیا کی جنگ سربیا سے چل رہی تھی اور بوسنیا کی جنگ سربیا سے چل رہی تھی. تو کرویشینز اور مسلمان مل کے لڑ رہے تھے سربیا کے خلاف. تو سربس کا جو ہے نا وہ ایک پوائنٹ ایسا تھا کہ انہوں نے وہ گھس گئے تھے کرویشیا کے اندر, اور کرویشیا کا نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان جو سڑک تھی نا وہ ہو گئی تھی بلاک. تو جب اگر آپ نارتھ سے ساؤتھ جائیں گے اور کوسٹ کے ساتھ یہ ملک ہے, تو ایک پوائنٹ پہ آ کے آپ کو رکنا پڑتا تھا, پھر فیری لینی پڑتی تھی, یعنی شپ لینا پڑتا تھا. وہ چھوٹے شپ میں بیٹھ کر گاڑی اس میں چڑھ جاتی تھی, اب وہ پورا ایریا کراس کرنا پڑتا تھا, پھر روڈ پہ آنا پڑتا تھا, یعنی آپ کو بائی پاس کرنا پڑتا تھا. تو لوگوں نے جو جن کو کچھ پتا تھا انہوں نے کہا تھا اگر تو آپ زاگریب پہنچ ہی گئے زندہ سلامت تو پھر آپ نے اسپلٹ جانا ہے. اسپلٹ وہ شہر ہے جو کوسٹ پہ ہے, یہ کوسٹ پہ نہیں ہے. تو اسپلٹ کوسٹ پہ ہے, وہاں سپلائز بھی آتی ہیں, لوگ بھی وہاں آتے ہیں, اور اسپلٹ سے پھر لوگ جاتے ہیں بوسنیا. اتنا میں بتا تھا کہ اسپلٹ سے بوسنیا جاتے ہیں. اب ہمیں ہماری اگلی منزل تھی اسپلٹ. لوگوں نے کہا تھا بھائی چونکہ بیچ میں کچھ چکر چل رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ ادھر سے جائیں اور پھر وہاں کچھ ہو جائے اور آپ وہیں پکڑ جائیں. اب ایک تو یہاں سے بچ گئے, تو بہتر ہے کہ آپ فلائٹ لے لیں. زاگریب سے اسپلٹ کی 1 گھنٹے کی فلائٹ تھی. تو ہم وہاں سے گئے سیدھا کہاں, ایئرپورٹ. پوچھا ٹیکسی والے سے, ایئرپورٹ پہنچے. تو ایئرپورٹ پہنچ کے ہم نے کہا فلائٹ ہمیں چاہیے. انہوں نے کہا فلائٹ تو آج نہیں ہے, فلائٹ تو چلی گئی, فلائٹ تو آپ کو ملے گی کل. تو ہم نے ٹھیک ہے چلو بھائی کل کی فلائٹ ہم نے لے لی, اب آج سے کل کا ٹائم گزارنا ہے. تو یہ فلائٹ کی ہم نے بکنگ کرائی, تو پلٹے تو دیکھے کہ ایک مولوی صاحب آ رہے ہیں چلتے ہوئے, سمجھے نا. اچھا ہماری تو ہم نے تو پینٹ شرٹ پہنی تھی, جینز اور شرٹ, وہ تھے شوا کمی ٹوپی میں. زاگریب ایئرپورٹ پہ کون آ گیا بھائی؟ تو کیسے ہیں آپ, خیریت سے جی, آپ بھائی کہاں آئے ہوئے ہیں؟ تو میں کہا یار تو تبلیغی جماعت کا کوئی بندہ لگ رہا ہے. میں کہا جی ہم تو ریلیف کا کام کرنے آئے ہوئے ہیں. اچھا. تو میں کہا آپ کون ہیں؟ کہنے جی ہم تو انگلینڈ سے جماعت آئی ہوئی ہے زاگریب. کیا بات. میں نے کہا اچھا تو آپ یہاں کہاں پھر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھی ہم تو یہاں آئے تھے اور ہم کو کل جانے. تو آپ نے کھانا کھایا؟ نہیں. تو چلیں یار ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں. تو عباس نے شاید کہا مجھ کو یا کچھ, بھائی سوچ نہیں نہ جان نہ پہچان. تو میں نے کہا یار ایسی کیسی غلطی ہو سکتی ہے, وہ کہہ تو رہے انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا بھی کہہ تو رہے چل. تو ہم نے کہا لیکن ہماری تو کل فلائٹ ہے. کہہ نہیں کیا مسئلہ ہے, ہم آپ کو لے جاتے ہیں, آپ کا تھوڑا اکرام کریں گے ہم, اور جو ہے آپ رات کہاں رکیں گے؟ ہم نے کہا تو جگہ نہیں. ارے یار کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہم نے یہاں اپارٹمنٹ لیا ہوا ہے, آپ ہمارے ساتھ ٹھہر جائیں اور کل ہم صبح لا کے آپ کو ڈراپ بھی کر دیں گے. تو اب میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کی مدد دیکھیں. اچھا میں کہا آپ یہ کیسے آئے؟ کہہ نہیں جی ہمارا کوئی ساتھی تھا جس کو جانا تھا, شاید ایئرپورٹ نکلنا تھا, اس کو ڈراپ کرنے آئے تھے, کسی کو پک اپ کرنے آئے تھے, تو ہم ایسے ہی ایئرپورٹ پہنچے تو آپ نظر آئے. کیا بات. یعنی وہ آپ نے قدم اٹھایا تو اللہ کی ابھی اللہ کی طرف سے ہے نا بھائی. وہ آدھا گھنٹہ پہلے آتے ہم مس کر چکے ہوتے, 1 گھنٹہ پہلے ہم آتے, ہم بیٹھ گئے, انہوں نے ہمیں وہ لے. اچھا وہ انگلینڈ سے کوئی جماعت آئی ہوئی تھی زاگریب, تو کوئی اپارٹمنٹ انہوں نے رینٹ کیا ہوا تو وہاں ٹھہرے ہوتے, خیر ہم لے گئے. تو اچھا اس سارے ہنگامے میں نا ہمیں تو خیال ہی نہیں رہا نا کہ بھائی ناشتہ کرنا ہے فلانا کا. دوپہر ہو چکی تھی, سب بھوک بھی لگ رہی تھی. تو وہاں انہوں نے بھائی کھانا وانا کھلایا اور جو ہے خوب اکرام ہوا. ہاں. اب پوچھ رہے ہیں کیا کیسے آنا ہوا, کیا ہوا؟ ہم نے کہا ہم تو ریلیف کا کام کرنے آئے تھے. اچھا آپ کو وقت لگا ہوا ہے؟ میں کہا ہاں میرا تو لگا ہوا ہے, 40 دن لگے. اچھا بھائی دیکھیں نا آپ کو 4 مہینے لگانا چاہیے. میں دیکھیں بھائی ابھی تو مجھے آرام کرنے دیں, میں سو جاؤں یار. تو ہم آرام کیا ہم نے. پھر ظاہر بات ہے اب جب گئے ہیں ان کے پاس تو آپ کو بیان بھی سننا پڑے گا, ارادہ بھی کرنا پڑے گا. تو تعلیم میں بیٹھ گئے ہم. تو کہنا اور میں کہا بھائی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس یہ ہمارے پاس یہ میڈیسن بھی ہے, سب کچھ ہے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم یہاں زاگریب مسجد ہے, وہاں ہم گئے تھے تو وہاں دیکھا ہم نے ریفیوجیز وغیرہ ہیں. تو میں نے کہا وہیں ہمیں لے جائیں یار. کیا بات. ہاں تو یہ میڈیسن وغیرہ دے دیں یا دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ لوگ ہی ہمیں وہاں لے گئے. اچھا گاڑیاں تھیں دو انگلینڈ سے, انگلینڈ سے لوگ ڈرائیو کر کے آئے تھے. رائٹ. تو یعنی UK, فرانس, پھر جو ہے جرمنی, پھر آسٹریا, سلوینیا, کرویشیا, ایسا ڈرائیو ہوتی ہے. خیر وہاں ہم چلے گئے مسجد میں. تو وہاں تو بہت سارے ریفیوجیز تھے, بڑی مسجد بھی تھی, بڑا برا حال. یہ پہلا ہمارا ایکسپیرینس ہوا ریفیوجیز کو دیکھنے کا. تو وہاں ایک ان کا ادارہ تھا مرحمت کے نام سے, جو کہ بوسنین ریلیف آرگنائزیشن تھی, ان کا آفس تھا, وہاں چلے گئے.
مختصر یہ کہ وہاں ملے تو ان کی چھوٹی کلینک بھی تھی. تو ہم نے کہا بھائی ہم دوائی لے کے آئے ہیں. تو بیچاروں نے کہا یار ہمیں ضرورت بھی ہے. تو انہوں نے پوری دوائی کو چیک کیا, کبھی ہمیں یہ دوائیاں چاہیے اگر آپ دے دیں. تو ہم لے لیں بھائی. تو اللہ کے فضل سے وہ جنہوں نے بھی دوائیاں ہمیں دی تھیں یو ایس سے, وہ صحیح جگہ پہ چلی گئی. انہوں نے کیا کیا, جو انہیں ضرورت ہے وہ ان کے جو کیمپ کی ڈاکٹر تھا, نرس تھی, وہ آئے, انہوں نے پورا دیکھا کہ یہی ہمیں چاہیے, ہمیں تو یہاں سخت ضرورت ہے. وہ دوائی بھی اپنی جگہ پہ پہنچ گئی. اب بقیہ دوائی لے کے ہم واپس آئے, رات میں ساتھ ٹھہرے, پھر بیان سنا, پھر تعلیم ہوئی, پھر فجر کے بعد پھر بیان ہوا, پھر تشکیل, وہ چلتا رہا. ہم ارادے کرواتے رہے کہ جی اب آپ جو ہے نا 4 مہینے کے لیے چلیں پہلے, پھر آپ ریلیف ہو کام. میں کہا نہیں ابھی 4 مہینے نہیں لگ سکتے, ابھی تو ہم یہاں آئے ہیں. کہ نہیں اب وقت تو لگانا چاہیے. میں کہا نہیں بالکل لگانا چاہیے. ان کا کتنا وقت لگا باس, میں کہا ان کا بھی 1000 لگے ہوئے ہیں, اشرا بھی لگا ہوا ہے. تو شکر ہے وہ بات. ہم نے نام نمبر لے لیے. خیر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہماری نقد ہی تشکیل ہو جائے, کہ ہم فوراً نکل جائیں. لیکن جی فوراً ابھی نہیں ہو سکتا, ہمیں پلیز تھوڑا ٹائم دے دیں. یہ حسن ہے نا اس جماعت کا پکڑ, جس پہ غلو ہوا وہ تو نہیں دیکھتا کہ ادھر آگ لگی ہے. ہم نے وہ کہتے کہ آپ نہیں, وہی نہیں کہتے کام نہ کریں, وہ کہتے آپ ضرور کام کریں, لیکن اگر آپ 40 دن لگائیں گے, وقت لگائیں گے, تو آپ زیادہ بہتر کام کر سکیں گے نا. میں کہا بات تو ٹھیک ہے, لیکن ابھی تو ہم پھر لگا لیں گے, ابھی اب ہمیں ایئرپورٹ پہنچا دیں. خیر انہوں نے ایئرپورٹ پہنچایا. اچھا یو ایس کے اندر ایک صاحب تھے, انہوں نے نا ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا تھا ریلیف انٹرنیشنل کے نام سے. وہ کینیڈین سٹیزن تھے, تو وہ ہم سے پہلے پہنچے تھے, بوسنیا اور کروئیشیا نا. انہوں نے ایک چھوٹا سا دفتر سیٹ اپ کیا تھا اسپلٹ کے اندر, اور انہوں نے کہا تھا ہمارا ایک لڑکا وہاں ہوتا ہے, یہ ایک نمبر ہے, تو اگر آپ اسپلٹ پہنچ گئے زندہ سلامت تو آپ اس کو کال کر لیجیے گا, وہاں جا کے ٹھہر جائے گا. تو نمبر تو تھا ہمارے پاس, تو ہم کہا اسپلٹ پہنچ کے کال کریں گے. اچھا ہم نے زگرب سے کال کرنا شروع کیا, وہ کوئی اٹھائے نا نمبر. موبائل فون تھے نہیں اس زمانے میں, تو گھر کا نمبر تھا, جس گھر جو اپارٹمنٹ تھا, وہ ہم زگرب سے کال کر رہے تھے, کوئی اٹھا نہیں رہا تھا. تو ہم نے کہا بھائی یہاں تو ہم ٹھہرے نہیں, وہیں جائیں پہلے, یار یہاں کیا کریں گے, جا کے ڈھونڈتے ہیں اس بندے کو. اب جناب ہم پہنچے کہاں, اسپلٹ, فلائی کر کے اسپلٹ پہنچے. فلائٹ میں سمودھ رہی سارا؟ ہاں فلائٹ سمودھ رہی, وہاں کچھ نہیں ہوا. وہ تو ڈومیسٹک فلائٹ تھی نا. ارے لوگ دیکھتے تو ضرور تھے کہ یار یہ 2 پاکستانی آئے ہوئے, یہ 2 فارنرز ہیں داڑھی والے. جب وہاں پہنچے, اب سوچیں ہم نکلے کہاں تھے, لوگ کہتے ہیں آپ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام چلتا ہے نا. اب جب وہاں پہنچے ہم, تو اب جا کے میں فون کر رہا ہوں ایئرپورٹ پہ, تو وہ کوئی نہیں اٹھا رہا نمبر. میں پریشان, اب نیا شہر ہے, وہ ملک بھی جنگ کے اندر ہے, اب ایئرپورٹ سے کہاں جائیں گے اب. اچھا پیسے بھی اتنے نہیں ہیں ہمارے پاس, تھوڑے بہت پیسے تھے ہمارے پاس ریلیف کے کام کے لیے, تو ذاتی پیسے تھے وہ تو کم ہی تھے. تو اب یہ تھا کہ یار یہ پیسے سنبھال کے رکھو یار, مطلب یہ پیسے ختم ہو جائیں تو کیا کریں گے, اور جو یہ ڈونیشن کے پیسے اس سے تو نہیں آپ اپنا پرسنل خرچہ کرنا چاہتے, تو کیا کریں. تو فون کوئی نہیں اٹھا رہا. اب پھر اللہ کا نظام چلا. اب ایک سوران کا بندہ چلتا ہوا آ رہا ہے, السلام علیکم آخی ہاؤ آر یو. میں کہا بھائی یہ کون ہے, ہاؤ آر یو. ہم نے کہا ہم ٹھیک ہیں, کون ہے آپ بھائی. ہم نے کہا پاکستانی, ہم ریلیف کا کام کرنے آئے. اس ہاتھ میں لا, اس کا میرا نام جو ہے نا موسیٰ البکری ہے. میں ابھی یاد آ گیا ایک دم سے نا, ابھی کہانی سناتے نہیں نا ہم لوگ, تو موسیٰ البکری یاد آ گیا. اس کا میرا نام موسیٰ البکری ہے, اور میں یہاں ایک ریلیف آرگنائزیشن ہے سوڈانیز, اس کا ہیڈ ہوں. تو ہم تو یہاں آئے تھے کسی کو ریسیو کرنے, تو ان صاحب کی شاید فلائٹ مس ہو گئی, کچھ ہو گیا, وہ تو ہے ہی نہیں. تو ہم آئے تھے, وہ تو ملے نہیں. تو آپ لوگ کہاں جائیں گے. اب ہمیں لگا ڈر. میں کہ وہ تو پاکستانی تھے یار, وہ لوگ ان کو تو تھوڑا تبلیغی بھی تھے. اتنا تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ تبلیغ والا کو سمجھ جاتا ہے کہ بھائی فیک تو نہیں کر سکتا نا, کہ میں تبلیغ والا نہیں ہوں, وہ تبلیغ والا ہوں. میں کہا یہ بندہ جو ہے تو سوران کا ہے, نہ جان پہچان ہے نہ کچھ ہے یار, پتہ نہیں کہاں لے جائے, لوٹ لے, کچھ کر لے, کوئی ایجنٹ ہو. تو آپ کہاں جائیں گے. ہم نے کہا نہیں ہمارے پاس جگہ ہے, کوئی کسی سے ہم جائیں گے, اور یا کہیں ہم پہنچ جائیں گے. آر یو شیور. میں کیا یار ایک کام کریں, میرا نمبر لے لیں جسٹ ان کیس کوئی مسئلہ ہو. تو وہ ہم تو رکھتے ہیں جیب میں, اپنی نوٹ بک ہم نے نکالی, لکھ لیا موسیٰ البکری. اچھا یہ جی کے بک تب سے چل رہی ہے؟ ہاں اس سے پہلے چل رہی تھی. یہ جی کے بک آئی تھی میری جیب کے اندر جب میں نے NAD شروع کیا تھا. اچھا ہاں, اس لیے اس وقت ہم پکڑ کرتے ہیں لڑکوں کو تبلیغ کے لیے, تو لکھا, اس کا نام لکھ لیا, نمبر لکھ لیا, اس کے کتنے اس نے ارادہ کیا ہے وہ سب لکھ لیا. تو یہ نوٹ بک تو بہت پرانی ہے.
میں ناظرین کو بتا دوں کہ اگر میں جی کے بک کا یا تھوڑا تعارف کروایا نا تو ادھر سے کویشچنز آ جانے کہ اس کے اوپر ایک علیحدہ ایپیسوڈ. ہاں کویشچن آ جائے. یہ بڑی کرشمیٹک چیز ہے. ہاں نہیں ابھی چھوٹا جی کے بک جی کے بک میں تو چھوٹی نوٹ بک ہے, اس کی بہت لمبی کہانی ہے, وہ بھی سن سکتے ہیں. اب تو ہزاروں لوگوں کی جیبوں میں وہ نا, یا لاکھوں کی جیبوں میں. خیر نہیں. اچھا اس میں لکھ لیا تو وہ چلا گیا. اب یار وہ فون پہ فون ہم کر رہے ہیں, یار بندہ اٹھا لے یار, خدا کے بندے کال کر رہے ہیں وہ نہیں اٹھا رہا. آہستہ پیسنجر جانا, اب وہ چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے, چھوٹا سا شہر تھا, وہ سارے پیسنجر چلے گئے اور اس کا کوئی فلائٹ بھی نہیں تھی, شام کا ٹائم تھا. اب کیا ہے, پورا ایئرپورٹ خالی ہو چکا ہے اور ہم 2 داڑھی والے کھڑے ہیں سامان کے ساتھ. اب جو ہے نا, جو وہ لوگ تھے جو تھے نا سیکورٹی والے, انہوں نے ہمیں دیکھنا شروع کیا نا. ایک نے پوچھا بھی کیا ہے, ہم نے کہا نہیں وہ ابھی ہم نکلیں گے, فون کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اس آواز سے کہ میں نے کہا یار اس سے پہلے یہیں کو مصیبت کھڑی ہو جائے یار, اللہ یہاں تو پہنچائے یار, یہاں سے ایئرپورٹ سے تو نکلیں, کہیں جائیں, کہیں تو جائیں. تو مین سٹی چلے جاتے ہیں, وہاں کوئی ہوٹل ڈھونڈتے ہیں. تو ہمیں یاد نہیں اس نے کہا یا میں نے کہا. تو جب سب سر پہ نکلنے کا ہو گیا تو ہم نے ایک ٹیکسی پکڑنے کا ٹائم آیا. تو میں نے کہا یار چھوڑو بھائی, بجائے اس کے جا کے شہر میں ادھر ادھر پھرتے رہے, کرو کال اس موسیٰ کے بچے کو یار. تو وہ کہہ تو رہا تھا کہ آج جو اسی پر چلے جاتے ہیں, اب جو ہوگا دیکھیں گے, اللہ کرے کہ کوئی صحیح آدمی ہو. ہم نے کال کی تو اس نے اٹھا لیا, یس بردر. ہم نے کہا بھائی وہ ہم آنا چاہتے ہیں. ہاں آ جاؤ میں تو اسی میرے ساتھ ہی چلتے, چلو خیر تم آ جاؤ. ہم نے ٹیکسی لی سیدھا. اچھا وہ وہاں سے تقریباً کوئی 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا ان کی جگہ. وہاں پہنچے, اپارٹمنٹ تھا. اب جیسے ہم آپ ٹھنڈی دوا کھولا, اندر انٹر ہوئے تو وہ ایک عجیب ماحول تھا بھائی. وہاں یمنی بھی تھے, وہاں سوڈان کے بھی تھے, وہاں سعودی بھی تھے, پاکستانی کوئی نہیں تھا, جارڈن کے بھی تھے. وہ پتہ چلا کہ وہ گھر تھا جہاں لوگ آتے تھے جہاد کے لیے, ہمیں پتہ ہی نا, اور وہاں کے ٹھہرتے تھے. اور وہاں سے ہر چند دن کے بعد 2-3 دن کے بعد جیپ گاڑیاں نکلتی تھیں تو لوگ فرنٹ پہ جاتے تھے. میں نے کہا بھائی سبحان اللہ یار, کہاں کیا بات ہے بھائی. اچھا ان کو نہیں پتا نا کہ ہم, وہ تو سمجھے یہ بھی کچھ اسی طرح سسٹم سے آ رہے ہیں اور یہ بھی اسی کام سے آئے ہیں اور نکل جائیں گے آگے. جیسے فار ایگزامپل یمن سے کوئی بندے آئے تو وہ یمن سے یہ پلان ہوتا تھا نا, یہاں یوں جائیں گے تو وہاں پہنچیں گے. ہم تو گھومتے پھرتے پہنچ گئے نا, وہ تو پورے سسٹم سے آ رہے تھے. انہیں کیا پتا ہم کون ہیں. سب نے گلی والی ملا, ارے آپ بھی آگے, چلو اچھا پاکستانی بھی آگے, چلو آ جاؤ بھائی. تو ہاں بھائی کیا نام ہے تمہارا, سلیمان احمد. نہیں بھائی نہیں, یہ صحیح نہیں ہے, یہاں تو جہادی نام رکھو, وہ کوئی کنیت سے چلتے ہیں بھائی, نام اپنا نام نہیں بتاتے. اچھا تو بتاؤ بھائی کیا کنیت ہے تمہارے, بچے کا نام ہے. بچہ کہاں سے, شادی نہیں ہوئی تو بیٹا. اب میں کہا کیا نام بتاؤں ان کو یار. تو میں نے کہا یار دادا کا نام یوسف تھا, تو میں چلو ابو یوسف کہہ دیں. تو میں ابو یوسف کنیت بنا رہا. انہوں نے اچھا سمجھایا کنیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بچہ ہو, بچہ نہ ہو تو بھی کنیت بنا دیتے ہیں. جب بچہ ہوگا تو پھر جو پہلا بیٹا ہوگا اس کا, تمہارا اس وقت مجھے سمجھایا کہ ہمارے عربوں میں ایسا ہوتا ہے. میں بچہ نہیں ہے, نام بنا, میں کہا یوسف, ابو یوسف کہہ لیں چلیں. اس سے پوچھا, اس نے کہا ابو عبد الرحمن کہہ دیں. اس وجہ سے ہمیں کنیتیں مل گئیں. اچھا بھائی کھانا کھایا, کھانا کہاں کھایا, وہ تو انہوں نے کھلایا تھا نا دوپہر میں جو بھی تھا بھائی. وہاں کھانا بھی اللہ نے ہمیں, وہاں پاکستانی کھانا ملا تھا, یہاں عرب کھانا تھا. کھانا وانا کھلایا, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ دیکھو بھائی وہاں 2 وہ ہیں سلیپنگ بیگز ہیں, وہاں جا کے تم تو سو جاؤ. میں نے کہا یار سبحان اللہ, کھانا بھی اللہ نے دے دیا. اور پھر میں نے سوچا کہ یار اتنے سارے لوگ مسلمان ہیں کہ 10-15 لوگ بیٹھے ہیں, تو یہ سب مل کے تو کوئی چور اچکے ہو نہیں سکتے. اور پھر مختلف جگہوں کے لوگ ہیں نا, کیسی کوئی غلط فیک کہانی تو نہیں ہو سکتی نا. جی بالکل. اور مجاہدین تو لگتے ہیں, مجاہدین فزیکلی بلٹ لوگ تھے, سب کچھ تھا, اور ویپنز وغیرہ بھی تھے کچھ. میں نے کہا یار یہ تو پورا صحیح جگہ ہے. خیر چلو. تو پھر ہوا یہ کہ جب صبح ہوئی تو پھر ہم نے ٹرائی کیا اس نمبر پہ, اب وہ نمبر مل گیا. تو وہاں کوئی یو ایس کا ایک لڑکا تھا, اسٹوڈنٹ تھا یو ایس میں, وہ بھی یو ایس میں پیدا ہوا لڑکا تھا, وہ ایز اے والنٹیئر کرنے آیا ہوا تھا. تو ہم نے کہا بھائی کہاں ہو تم بھائی, ہم تو فون کر رہے ہیں 2-3 دن سے یار. کہہ رہے ہیں میں تو یہیں ہوں, اور سوری میں باہر نکلا ہوا ہوں گا, یہ وہ. تو آپ آ جائیں میرے پاس. میں کہاں ہے, ایڈریس دیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں اس بندے کو. تو ہم چلے گئے. تو اس نے کیا کیا ہوا تھا کہ اس نے اپارٹمنٹ رینٹ کیا ہوا تھا, اور اس کے اندر یہ تھا, وہ کہتے بھائی یہ ہمارا ریلیف انٹرنیشنل کا دفتر ہے. اچھا اب مسئلہ کیا تھا کہ ہم جانے کو تو جا سکتے تھے فوراً, لیکن ان لوگوں کے ساتھ جا سکتے تھے, لیکن ہمارے پاس کچھ پیسے تھے جو آنے سے پہلے ہمیں مسلمانوں نے دیے تھے بوسنیا پہ, یو ایس میں نا. تو میں نے کہا یار یہ کچھ پیسے ہمارے پاس ہیں, $15-20 ہزار ہیں, بہتر ہے کہ اس پیسوں کو یہاں پراپرلی خرچ کر دیں, لوگوں کو دے دیں.
پتہ نہیں وہاں جائیں گے جنگ میں, وہاں پکڑے جائیں گے, کچھ ہو جائے گا, یہ پیسوں کو تو دشمن کے ہاتھ لگ جائے گا پیسہ, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہاں تک تو چلو, یہاں تک تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. اب ہمارے پاس ایک چوائس ہے. یہ ہمارے پاس جو امانت ہے $15,000 $25 جو بھی ڈالر ہے, اس کو ہمیں چاہیے کہ صحیح جگہ پہنچا دیں, پھر ہم یہ رسک لیں. اٹس اے کویسچن آف چوائس, نو چوائس نا. رائٹ. تو اس سے پوچھا بھائی کیا یہاں ہیں, انہوں نے کہا یہاں بہت ریفیوجیز ہیں بھائی. اچھا. ہاں, کیونکہ بوسنیا میں جنگ ہو رہی ہے, ریفیوجیز کروشیا آ رہے ہیں, جگہ جگہ کے کیمپس ہیں. تو میں چلو ٹھیک ہے, چلو اچھا ہے, ان میں ہم پیسے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جب پیسے خرچ ہو جائیں گے پھر ہم آگے جانے کا سوچتے ہیں کیسے جانا ہے. اچھا اب ہوا کیا کہ جب ہم بوسنیا, اچھا لوگوں کو تو یہ تھا نا پتہ نہیں پہنچتے ہیں یہ لوگ, نہیں پہنچتے. جب ہم وہاں پہنچ گئے, ہم نے وہاں سے کال بھی کی کہ ہم پہنچ چکے ہیں اور ہم ریفیوجیز سے ملنے جا رہے ہیں. تو جو ہمارے وہ لڑکے جو نہیں آ سکے تھے نا, میں بتایا 4-5 لڑکوں نے ارادہ کیا تھا, سب کی مائیں رو رہی ہیں فلانا, تو انہوں نے کہا یار ہم تو آ نہیں سکے بوسنیا, کم از کم ہم کو پیسے جمع کر کے بھجوا دیں یار. اچھا اب لوگ پیسے تو دینا چاہتے تھے, ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کیسے دیں. اب 2 بندے پہنچ گئے ہیں, یہاں سے تصویریں بھی بھجوا دیں, یہاں سے ہم فیکس بھی کر رہے ہیں, ای میل چلتی تھی, ای میل بھی ہو رہی ہے اس طرح سے. تو ابھی کمیونیکیشن سیٹ اپ ہو گیا ہمارا اور US میں. تو لوگوں نے کہا, تو ہمارے وہاں ہوتے تھے ارشد توحید سید صاحب, ہمارے سینئر تھے یونیورسٹی آف نیبراسکا میں, بڑا انہوں نے ہمیں ہیلپ کی تھی آنے میں اور سارا. تو ارشد بھائی بڑے بیچارے ایکٹیو تھے, بڑا غم تھا امت کا. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی, ہمیں تو لوگ پیسے دے رہے ہیں, تو تم وہ بھی خرچ کرو, ہم اور بھی جو جمع ہو گئے بھجوا دیتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی جلدی کریں, جتنے بھجوانے بھجوا دیں, تاکہ ہم یہ پیسے خرچ کر کے ہمیں آگے جانا ہے یار, ہمیں یہاں تھوڑی ٹھہرنا ہے. ہاں ہم کرتے. اب اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ہم گئے اس بندے کے ساتھ, ایک کیمپ میں گئے, تو وہاں بڑا برا حال, ٹینٹس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں, اور کہیں ہم نے کیش دے دیا. سردی تھی وہاں کا؟ سردی اس وقت وہاں شروع ہوئی تھی, بہت زیادہ سردی نہیں تھی, کیونکہ کروشیا ہے کوسٹ پہ نا, تو وہاں سردیاں ہوتی کم. تو ہم تو اکتوبر میں پہنچے, نومبر تھا, سردی تھی, وہاں جیکٹس پہنی ہوئی تھی ہم نے, بہت سخت سردی نہیں ہوتی وہاں. تو وہاں اچھا وہ لوگوں نے کہا جی ہمیں تو جیکٹس چاہیے, ہمیں کھانا چاہیے, ہمیں یہ ڈٹرجنٹ چاہیے, جو بتایا ہمیں لوگوں نے. تو میں نے کہا اچھا ان کو کیش دے بھی دیں, وہ بیچارے کیش خرچ کہاں کریں گے, مطلب دکانیں نہیں ہیں, ریموٹ جگہوں پہ بیٹھے ہوئے. تو ہم نے کہا یار چلو اچھا ہی اس بہانے یار پیسے کر کے ان کو دے دو. اچھا اب اللہ کا نظام یہ ہوا کہ اب ہم گئے بازار, ہم سامان لیا, کوئی یہ چیز لی, ان کو دی, تو وہ ہم خرچ کرتے جا رہے ہیں اور پیچھے پیسے آتے جا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں پیسے. ہاں مطلب وہ US سے پیسے آ رہے ہیں نا. تو میں نے کہا بھائی اب یہ کیا کب تک چلے گا. میں کہا نہیں بھائی ایک لمٹ ہے, ہم یہ خرچ کر کے ہمیں آگے جانا ہے. اب یہ ہو گیا کہ یہ جو ریلیف انٹرنیشنل والا جو گروپ تھا نا, یہ جو لڑکا تھا, اس نے کہا بھائی میں آیا ہوں, انہوں نے تو کہا تھا ہم آفس سیٹ اپ کریں گے اور کوئی ٹیم آئے گی, میں تو یہاں بیٹھا ہوں یار, 3-4 ہفتے ہو چکے ہیں, مجھ کو تو واپس جانا ہے, میرا سیمسٹر ہے, تو میں تو جا رہا ہوں واپس یار, میں تو کیا کروں. ہم نے کہا بھائی کیا کرنا ہے. اس نے کہا بھائی مجھے تو جانا ہے. ہم نے کہا کہ یار ایک کام کرتے ہیں. اچھا اس وقت تک ہمارے ساتھیوں نے مل کے ایک ادارہ بنایا وہاں, کیونکہ وہاں جو پیسے آنے لگے تو اس کو ظاہر بات ہے آپ کو ٹیکس کا ایشوز آتے ہیں. تو ارشد بھائی نے ہمارے نام ڈال کر نا ایک ادارہ بنانے کی کوشش کی. اس کا نام نے نام رکھا تھا النصر انٹرنیشنل آرگنائزیشن. ایک چھوٹا سا ادارہ بن گیا تھا نیبراسکا میں, ہماری یونیورسٹی میں, تاکہ ڈونیشن آ سکیں. اب ڈونیشن آنا شروع ہو گئے تھے. تو ہم نے کہا چاہے کام کرتے ہیں کہ جب تک اب ہم رہیں کہاں, تو ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم یہیں ٹھہر جاتے ہیں, یہ اپارٹمنٹ ہم لے لیتے ہیں النصر کے نام سے, تو تم جاؤ بھائی ہم یہ دے دیتے ہیں, 1-2 مہینے کا رینٹ کر لیتے ہیں, جب پورا کام ہو جائے گا پھر ہم یہیں سے نکلتے ہیں. اس طرح سے ہمارا ایک دفتر ہو گیا. اللہ کا نظام, اللہ کا نظام ہے ہر کمال ہے. اچھا وہ دفتر بھی کہاں تھا, وہ ایک فشنگ ولیج تھا, اسپلٹ کروشیا سے 25 کلومیٹر پہ چھوٹا ولیج تھا وہ. اچھا وہاں جو ہے نا, جو ٹورسٹ ایریا ہے, وہاں بڑے خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی ہیں. تو نیچے جگہ ہوتی ہے کسی کیفے کی, یہ ریسٹورینٹ ہوتا ہے, اوپر بڑے اچھے اپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں جہاں ٹورسٹ آگے ٹھہرا کرتے تھے. اچھا ٹورسٹ اب آ نہیں رہتے جنگ کی وجہ سے. اور سامنے تو وہ تھا ایڈریاٹک اوشن, بڑا خوبصورت بیچ. ہاں تو میں نے کہا یار اللہ کا نظام دیکھیں, اللہ یہاں لے آئے, ہم تو جنگ میں جا رہے تھے, تو یہ بہترین اپارٹمنٹ ہم ٹھہر گئے, اور سامنے جو ہے وہ سمندر ہے. اچھا وہ اتنی مصروفیت تھی کہ میں شاید 1-2 دفعہ گیا بھی ہوں گا تیرنے, شاید تیرا بھی ہوں گا, کشتیاں ہیں, بڑا خوبصورت جگہ. تو یہ ہمارا آفس ہو گیا. اور وہ چلا گیا, وہ لڑکا, وہ لڑکا چلا گیا. اس کی ایتھنیسٹی کیا تھی ویسے؟ وہ تھا اوریجنلی انڈیا کا تھا, US میں پیدا ہوا تھا وہ لڑکا. اچھا وہ چلا گیا واپس. اچھا دفتر میں سیٹنگ کچھ نہیں تھی, وہ فرنش اپارٹمنٹس ہوتے تھے, بستر تھے, سب کچھ تھا, ڈیسک تھا اور کچن تھا, سب تھا. وہ تو کہیں چلا گیا.
یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ رکا صرف اس لیے ہوا تھا, اللہ نے اس کو روکا ہوا تھا کہ یہ آئیں گے, ان کے لیے جگہ ہوگی, یہ جگہ لیں گے اور میں چلا جاؤں گا. سلمان صاحب یہ بات اگر ہم سمجھ لینا تو پوری زندگی سفل ہو جاتی ہے. ہر ایک کی زندگی میں ایسے ہی ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں بھائی آپ اللہ کا نام لیں, کام کریں بھائی. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو موجود ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ سارا کام ہم نے کرنا ہے. اچھا ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں کال آئی جی, ہم کوئی عرب صاحب کال کر رہے تھے, ان کا نام تھا زکریہ, بعد میں پتا چلا زکریہ خدیارہ, سیرین امریکن تھے, کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ, اچھا ان کو نمبر پتہ نہیں ان سے ملا ہوگا موسیٰ بکری سے, کہ وہاں تو بڑا مچھی بازار تھا نا, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب لیٹے ہوئے. میں کہا بھائی وہاں جا کے کہاں رہیں گے, یہاں زیادہ بہتر ہے. تو فون ہی آیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ 2 پاکستانی آئے ہوئے ہیں کچھ کرنے کے لیے. ہم نے کہا جی. کہنے جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں کروشیا کے اندر, ان کا ایک اجلاس ہو رہا ہے تاکہ ہم اپنی محنتوں کو کوآرڈینیٹ کر سکیں. ہمیں آگے بارے میں پتہ چلا تھا. اچھا اس وقت تک کوئی پاکستانی نہیں آیا ہوا تھا, سمجھے نا. ہم پہلے پاکستانی تھے جو پہنچے تھے. بعد میں آئے تھے, ویسے بعد میں آئے تھے کچھ پاکستانی ایسے تھے کہ جو برٹش پاکستانی تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ آتے تھے کوئی سامان لے کے انگلینڈ سے, وہ سامان ڈیلیور کرتے تھے پھر واپس چلے جاتے تھے. کہ پاکستان سے آنا آلموسٹ امپاسبل تھا. ہم بھی آئے تھے نا, یو ایس کے تھرو آئے تھے, تو پاکستان سے کوئی آنے کی کوشش کرتا بیچارہ وہ آ کہہ سکتا تھا یار, ویزا تو ملنا نہیں تھا, آسٹریا کا ویزا لینا پھر فلانا لینا. تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں, ہم ملنا چاہتے ہیں آپ سے, آپ کیا کام کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں, ہم چاہتے ہیں ہم کوآرڈینیٹ کریں. تو یہ ایک اجلاس ہو رہا ہے, ایک میٹنگ ہو رہی ہے کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں آئیں. تو میں نے عباس علی سے کہا, میں کہ چلو چلتے ہیں یار. تو ہم نے کہا کہاں ہے آپ کی میٹنگ؟ تو انہوں نے کہا زاگریب. میں کہا زاگریب سے تو ابھی ہم آئے ہیں. تو کہتے اس میں کیا ہو گیا, آپ فلائٹ لیں آ جائیں, گھنٹے کی تو فلائٹ ہے. کیا کریں یار عباس علی, ہم نے مشورہ کیا یار چلیں دیکھیں پتہ چل جائے گا نا کیا کام ہو رہا ہے اس علاقے میں. تو ہم نے کہا چلو چلتے ہیں. ہم نے اپنے وہی 2 بیگز لیے, چھوٹے چھوٹے بیگز, جو دنیا تھی, ہاں جو دنیا تھی ہماری پوری, وہ دنیا لے کر ہم نے فلائٹ لی. ہم زاگریب ایئرپورٹ پہنچے, ان کی کوئی گاڑی آئی, اس نے پک اپ کر لیا ہمیں. اب ہم گئے, اب ایک بڑے دفتر میں بڑا سا گھر تھا, وہاں چلے گئے. وہاں جب جا کے پتہ چلا کہ یہ جو دفتر تھا یہ ایک آرگنائزیشن کا تھا, اس کا نام تھا بینیولنس انٹرنیشنل فاؤنڈیشن. کیا نام تھا؟ بینیولنس انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کا کروشیا کا ہیڈ آفس تھا. اچھا بینیولنس انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کیا ہے یار میں بتاؤں گا تھوڑا سا, لیکن اب سے نہیں آتا. یہ تھا دفتر ان کا. تو وہاں تو ہر چیز بڑی پروفیشنل تھی. وہاں آفس تھا, وہاں پراپر ریزیڈنس تھا, ایک بڑا آفس تھا. باہر دیکھا میں تو بڑی مہنگی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں, لینڈ کروزرز وغیرہ. میں کہا تو کوئی بہت ہی اسٹیبلش قسم کا کوئی دفتر ہے. اور یہ جو صاحب نے ہمیں ریسیو کیا, زکریہ صاحب سیرین امریکن تھے. تو پتہ چلا کہ اسی بینیولنس کا تو آفس یو ایس میں ہے, سمجھے, یو ایس میں بھی ایک آفس ہے. تو یہ یو ایس سے یہاں آئے ہوئے ہیں, تو وہاں ہم ٹھہرے. تو پھر وہاں کھانا ملا, کھانا لگا کھلا رہے ہیں. اب ہمیں سیرین کھانا ملا, سمجھے نا. اب جناب ہم نے انتظار کیا, وہ شام کو میٹنگ ہوئی. تو ان کا ایک بڑا سا ڈرائنگ روم تھا, وہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں جو ہے سعودیز بھی تھے, اس میں جارڈینینز بھی تھے, اس کے اندر یمنی بھی تھے, اس میں سیرینز بھی تھے, اور ہم 2 مسکین پاکستانی بھی تھے. اچھا جتنے لوگ تھے نا سب ہمارے سے عمر میں بڑے تھے اور سینئر لوگ تھے. ہم جو ہے 24 سال کے 2. عباس علی کی عمر تو 23 سال تھی. میں تو 24 کا تھا کنفرم, بعد بھی 24 کا ہی ہوگا یا 23 کا ہوگا. تو ہم سب ینگ ہم تھے. اب انہوں نے کہا کہ اچھا بھی میٹنگ ہوئی, اب تھینک یو ویری مچ, یہ پاکستانی ہمارے بھائی آئے ہیں اور ہم نے ان کو انوائٹ کیا, تو اسپلٹ سے آئے فلائی کر کے. تو انہوں نے کہا کہ تعارف کروائیں. اب جو تعارفات شروع ہوئے نا, جی میں سعودی ہوں, میں یہ نام ہے, اور میں نے جو ہے افغانستان کے اندر کام کیا ہے افغان جہاد میں, اور سعودی بزنس مین کی طرف سے میں نے تقریباً $150 ملین وہاں پہنچائے ہیں. ارے یار, اور میرے جو 4 وار زون کا ایکسپیرینس ہے, میں سوران میں بھی رہا ہوں. یہ آپ کون ہیں؟ جی ہم جو ہے وہ ایجپشین آرمی کے سینئر آفسر ہیں, ریٹائرڈ, اور یہاں آئے ہیں ان کو ٹرین کرنے بہت سے مسلمانوں کو. آپ کون ہیں؟ جی یہ تو جارڈن سے آئے ہیں, اور یہ وہاں کے بہت بڑے وہ ہیں, مارشل آرٹسٹ ہیں, اور یہ بوسنین آرمی کو مارشل آرٹ سکھانے آئے, بہت سے مسلمانوں کو مارشل آرٹ سکھانے آئے کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ مارشل آرٹ کے تھرو آپ بندہ مار دیں. اس کے میں ہاتھ دیکھ رہا ہوں, اس کی بلڈ دیکھ رہا ہوں
یہ صاحب جی یہ ایک بزنس مین ہے, یہ $5 ملین لے کے آئے ہیں, $2 ملین لے کے آئے ہیں دینے کے لیے. اب وہ چل رہی کہانی یار. میں نے کہا بھائی یہ تو کوئی بہت بڑے لوگوں میں. اچھا وہ جو تھا نا اسپلٹ والا گروپ, وہ تو مجاہدین تھے, ینگ لڑکے تھے, وہ آئے ہوئے ہیں, جا رہے آ رہے ہیں. یہ تو کوئی سینئر کراؤڈ تھا. اب جب ہماری باری آئی تو جی آپ بتائیں کون ہے. ہم نے ابھی ہم تو اسٹوڈنٹس تھے US سے, ہم یہاں آئے ہیں ہاں مسلمانوں کی ہیلپ کرنے. تو ہیلپ کرنے تو آپ آئے ہیں, تو یہ بتائیں کہ کیا آپ ملٹری ٹرینرز ہیں. ہم نے کہا نہیں بھائی, ہمیں تو خود لڑنا زیادہ نہیں آتا, بلکہ کچھ بھی نہیں آتا. اچھا تو آپ ٹریننگ دینے نہیں آئے. ہم نے کہا نہیں. چلے ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا پھر آپ کیش لے کے آئے ہوں گے. تو آپ کتنا کیش لے کے آئے. اچھا یار وہ بندہ کہہ رہے ملین 2 ملین. بھائی باتیں ہو رہی ہیں $1 کی, اور آگے ہمارے پاس $25-30 ہزار ہوں گے. کیا ہوگا. اچھا وہ بھی بانٹنا شروع کر چکے تھے نا, اب کچھ بچے ہوئے تھے پیسے. اب آپ سامنے والا کہہ رہے جی ہم تو جی اتنے $1 ملین لے کے آئے ہیں, اتنا $1 ملین خرچ کر چکے ہیں, ہم 5 جگہوں میں کام کر چکے ہیں. اب ہم تو بالکل ان کے سامنے میں یہ بتاتے بھی اچھا ہی لگتا ہے نا کہ ہم بس آئے ہیں. تو ہم نے کہا نہیں پیسے بھی نہیں ہیں. تو سب نے حیرت سے دیکھا, کہا کہ آپ پاس کیا ہے, وہ آپ کیا آفر کرنے آئے. ہائے وہ جو لمحہ تھا نا, بھائی آپ کے پاس کیا ہے. وہ یہ سمجھے تھے کہ 2 پاکستانی لوگ آئے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں کوئی بہت ویل پلانڈ ہوگا, کوئی پیچھے سے کوئی پالیسی ہوگی, یا کچھ ISI کے لوگ ہوں گے, یا پاکستان آرمی نے بھیجا ہوگا, یا پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریپرزینٹ. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جی یہ ہم جو شیر سمجھتے تھے تو جو 2 چوزے نکلیں گے انہیں کیا بیچاروں کو پتہ ہے یار. تو وہ سب بیچارے پریشان. اس کی مثال ایسی ہے نا کہ آپ جائیں, آپ کو انوائٹ کیا جائے یہ سمجھ کے کہ آپ علماء کرام ہیں, محدثین ہیں, اور وہاں ہم جیسے لوگ پہنچ جائیں, اور وہ سارے شیخ الحدیث بیٹھے ہوں, شیخ التفسیر بیٹھے ہوئے ہوں, ائمہ کرام بیٹھے ہوں, تو ہم پہنچ جائیں غلطی سے کہ شاید ہم بھی کوئی علماء ہوں گے. تو اب ہم بھی پریشان, وہ بھی پریشان, وہ بھی سوچوں گے کس کو بلا لیا ہم نے بیچاروں کو یار. اب کیا کریں, اب آ تو گئے. اب ظاہر بات ہے ایک مسلمان ہیں, دیندار لوگ ہیں, ایک ادب بھی ہوتا ہے, ایک ظاہر بات ہے رواداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی نکلو باہر یار. نہیں پھر امریکہ سے آئے ہیں تو اوبویسلی آپ کو وہ گیج تو کر گئے. ہاں کہ چلو امریکہ سے آئے ہیں لڑکے تو ہیں بیچارے, بہت بڑا پلس تھا ویسے. ہاں پلس تو تھا, لیکن اس سے سب مائنس چل رہا تھا. کیونکہ جو ان کا ریئیکشن تھا نا, اچھا اس میں ان کا قصور بھی نہیں ہے نا. مطلب آپ کو کہا جائے کہ بھائی 2 بڑے اہم لوگ آ رہے ہیں, وہ اہم نہ نکلیں تو آپ بھی پریشان ہو گے نا. تو نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس کیا ہے. another twist. اب کچھ بولنا تو تھا جی. تو میں نے کہا بھائی ہمارے پاس 2 چیزیں. میں نے کہا کہ both of us have 2 things. ہمارے پاس 2 چیزیں. First is that we have learned to die. کیا بات. ہاں ہم نے نا مرنا سیکھ لیا ہے. اور میں نے کہا جتنی ہمارے زندگی ہے نا وہ اچھا مسئلہ کیا تھا, اسی ڈرائنگ روم میں وہ بیگ رکھے تھے نا وہ سائڈ میں. تو میں نے کہا جو بھی ہماری کل کائنات ہے وہ 2 بیگس میں, وہ دیکھیں. وہ لوگوں نے دیکھا. میں نے کہا بھائی دیکھیں ہم نے اپنی انجینئرنگ چھوڑ دی, ہم نے سب کچھ بیچ باچ دیا ہے, ہم بالکل مرنے کے لیے تیار ہے. ہم نے مرنا سیکھ لیا ہے. پہلی چیز تو ہمارے پاس یہ ہے, ہم یہ لے کے آئے. تو ان میں جو ایک بڑے سینئر صاحب تھے کہہ رہے تھے وہ دوسری چیز کیا ہے. ہم نے کہا دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی ایک آیت سیکھی ہے. وہ آیت یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس پہ کافی ہے. تمہیں ابھی تک یاد ہے, پتہ ہے وہ زندہ ہے یاد ہے نہیں, ہمیں نہیں پتا, اتنی پرانی بات ہے. وہ سعودی تھے, وہ بہت سینئر. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے 2 چیزیں سیکھ لی ہیں نا تو آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے. چلیں میٹنگ ہوگی, ختم. اب بات چیت شروع ہوئی. اب وہ زکریا صاحب تھے نا, بیچارے بڑے اچھے تھے. وہ کہنے لگے کیا کر رہے ہو تم لوگ, کیا کر رہے ہو. ہم نے کہا بھائی ہم یہ ہیں, اب جا رہے ہیں واپس کروشیا میں, کوئی پیسے ہمارے پاس ہیں, ایک ادارہ بھی ہمارا بن گیا چھوٹا سا, تو وہ پیسے ہم ڈسٹریبیوٹ کر کے پھر ول گو ٹو بوسنیا. تو بوسنیا جا کے کیا آپ کا پلان ہے. تو ہم نے کہا بھائی ابھی تو ہمارا کوئی پلان نہیں ہے. اب ہم یہ بھی نہیں بتانا چاہتے کہ ہم کو بالکل ہی فارغ ہیں یار. بولنا چاہیے اتنے تم لوگ بیوقوف لوگ ہو کہ تمہیں کوئی پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے. ہمیں کہا نہیں کچھ کرنا ہے, ہمیں جانا ہے, وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. تم لوگ واپس کیسے جاؤ گے. تو ہمیں فلائٹ لیں گے. کہہ رہے ہیں بھائی یہاں تو وہیکل کے بغیر کام نہیں کر سکتا انسان. تو اگر آپ, ہم نے کہا ہمیں تو بوسنیا جانا ہے. کہ بھائی جب جتنے دن آپ کروشیا میں رہیں گے وہیکل کے بغیر کیسے کریں گے آپ. اچھا. ہاں اور جو ہے جب آپ کو بوسنیا جانا ہی ہوگا تو آپ وہیکل لے کے بوسنیا چلے جائیں, ڈرائیو کر لے جائیں بوسنیا, وہ استعمال ہو جائے گی وہاں. جو کام بھی کرو گاڑی تو استعمال ہو جائے گی نا.
میں نے کہا اچھا کیسے؟ کہنا بھائی اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہم نے ایک گاڑی جرمنی سے منگوائی اور وہ گاڑی ابھی ہماری ضرورت میں نہیں آ رہی. ہاں ہم اس کو ڈسپوز آف کرنا چاہتے ہیں. تو تم لوگوں کا جو کام ہے تمہارے تو بالکل آئیڈیل ہے وہ وہیکل یار. ہم نے کہا اچھا کہاں ہے گاڑی؟ ہم باہر گئے تو وہ جو ہے فورڈ کی ریڈ کلر کی وین تھی, 13 سیٹر وین. اور انہوں نے کہا دیکھو بھائی یہ اس میں 13 بندے بھی بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یہ سیٹس یوں کر دو تو آپ کا تقریباً 1 ٹن کا سامان بھی اس میں آ جاتا ہے. میں نے کہا اچھا. اور اس کی رجسٹریشن وغیرہ کہیں رجسٹریشن کے لیے ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے, جب رجسٹریشن آ جائے گی تو ہم آپ کو پیپرز بھجوا دیں گے. آپ کیا فرق پڑتا ہے کس کے نام پہ؟ ہمارے فاؤنڈیشن کے نام پہ ہوگی تو تم لوگ استعمال کر لینا, اور تم کو جانا ہے تو اس میں چلے جاؤ. میں نے کہا یار میں دل میں اب وہ گاڑی میں دیکھی تو مجھے اچھا بعد میں سمجھ آنا شروع ہو گئی. میں کہا واقعی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. جو ہم چند دن تک پبلک ٹرانسپورٹ آنا جائے ایک عجیب ہیڈیک تھا نا, خالی تھی, کچھ ریفیوجیز کہاں ہیں کچھ کہاں ہیں. تو میں نے کہا بھاسلی کیا کرنا؟ میں کہا اس کی پرائس کیا کہنا؟ تو سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہے, پرائس تو بہت زیادہ نہیں ہے اس کی. میں ہے کہ $13,000 $20,000 جیب میں تھے. تو میں نے کہا یہ تو اچھا ہم تو پاکستان کا سوچتے ہیں نا, پاکستان میں تو گاڑیوں کے بہت پرائس ہوتی ہے, اور $13,000 زیادہ پیسے تھے نہیں. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے دے دیں یار. ہم نے کیش دیا اور چابی دی مبارک ہو, اور کہا کہ دیکھو ایک اور اس میں تم کو بینیفٹ ہے. میں کیا کہنے لگے کہ یہاں ایک لا ہے کہ جو رجسٹرڈ چیریٹیبل آرگنائزیشن ہوتی ہیں ان کو ڈپلومیٹک نمبر پلیٹس ملتی ہیں. اس گاڑی پہ ڈپلومیٹک نمبر پلیٹ ملی ہوئی ہے, لگی ہوئی ہے, تو آپ کو نا چیک پوسٹ پہ پریشانی نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے اب کیا کریں؟ تو کہنے لگے بس ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہا ہم چلتے ہیں, پھر ہم چلے جائیں. ہم نے صبح ہوا گاڑی لی, پیسہ دیا, گاڑی میں بیٹھے نکلے باہر. ایک میپ خریدا کرویشیا کا, اس میپ دیکھتے ہوئے ہم ڈرائیو کر. ہم نے کہا لیکن نیچے وہ تو بیچ میں تو راستہ کہیں نہیں, راستہ تو رکا ہوا ہے, لیکن ہماری یہاں سے وہیکل جاتی ہیں کرویشیا, تو وہاں آپ جائیں گے وہ فیری ہوگی, فیری میں آپ گاڑی چڑھائیں, وہ گھما کے دیکھو سیف ہے, مطلب ٹھیک ہے راستہ بیچ میں وہ آئے ہوئے ہیں سر, لیکن راستہ تو ہے, لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, یار پرفیکٹلی فائن جائیں نا. ہم نے گاڑی اسٹارٹ کی, جناب سامان رکھا اور دونوں بیگ رکھے, ہم نکل گئے دونوں دنیا لے کے. اب آپ سوچیں کہ اللہ کا نظام, وہ اپارٹمنٹ وہاں مل گیا, گاڑی بھی اچھا. اگر ہم کوئی گاڑی خریدنے کی کوشش کرتے جرمنی جا کے لے کے آنے کی, اتنا بڑا ہیڈیک ہے, اس کے رجسٹریشن نمبر پلیٹس سب کچھ کر جائیں. دیکھیں آپ کے ارادے پہ اللہ نے کیا نظام اگلے سارے آپ کے مہینوں کی چیزیں اس سے پہلے پہنچائی, اور اس کو اچھا ہم وہاں گاڑی لینے تو نہیں آئے تھے نا, ہم تو وہاں ان سے ملنے آئے تھے. ہم نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا, سوچا بھی نہیں تھا ہم نے. تو ہم ڈرائیو کرتے نکل گئے, اور ڈرائیو کی وہ تقریباً 2 دن ہمیں لگے, اس لیے کہ ہم صرف اگر صبح نکلتے بہت ارلی تو پھر تو ہم شام تک پہنچتے, لیکن ہم صبح ارلی نہیں نکلے تھے. ایک کارل روبرٹس کے نام سے ٹاؤن تھا, وہاں رات ہو گئی, وہاں دیکھا تو ہوٹل تھا, وہاں ٹھہر گئے. صبح اٹھے, گاڑی میں بیٹھے, نکلے, اور وہی ہوا اس پوائنٹ پہ پہنچے, زادر اس کا نام تھا, زادر پوائنٹ پہ پہنچے تو وہاں ٹریفک رکی بھی تھی ساری, کیونکہ وہ فیریز آ رہی تھیں اور گاڑی لے کے جا رہی تھی. 2-3 گھنٹے انتظار کرنا پڑا. فیری آئی, فیری میں گاڑی چڑھا دیتے ہیں اوپر, وہ فیری میں گاڑی آپ نے چڑھائی, اس میں لے جا کے پورا گھما کے اتار دیا, پھر اتری گاڑی, پھر چلتے ہوئے اب ہم جو ہے دوسرے دن شام تک اپنے اسی اپارٹمنٹ کے اندر اسپلٹ میں گاڑی کے ساتھ پہنچ گئے. سبحان اللہ. ہم نے کہا چلو بھائی چلو, اب تو کام آسان ہو گیا, چلو بھائی نکلو بھائی. اب کہاں ہیں ریفیوجی کیمپس, اب تو تیز ہو گیا نا کام. کمال ہے. انہوں نے کہا یہاں ایک ریفیوجی کیمپ, گاڑی نکالی, نکل گئے. ہم ایک ریفیوجی کیمپ میں گئے, لوگوں سے ملے, پوچھا, ضروریات لکھ لیا. اگلے کیمپ میں گئے, لکھا. 3-4 کیمپس میں گئے, سیدھا واپس پلٹ کے اسپلٹ گئے. وہاں گئے, بازار سے سارا سامان لیا. ان کے ہول سیل مارکیٹ تھی, وہاں آٹا بھی ملتا تھا, ایک مارکیٹ تھی ہول سیل کی نا, آئل جو وہ خریدنا, لا کے ڈسٹریبیوٹ کرنا. اب ہم جو ہے نا لگے کام پہ. تو اب ہوا یہ کہ ہم تو بہت بزی ہو گئے, صبح نکلنا, شام تک ڈسٹریبیوشن. اس میں کیا ہوا کہ اب ہمیں پتہ چلنے لگا کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. جب ریفیوجیز ملتے تھے بیچارے لگ کے روتے تھے, ہم سے بتاتے تھے اس طرح ہوا ہمارے ساتھ, یہ ہوا وہ ہوا. میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑی ٹریجڈی ہے.
کچھ لوگ جو ہے کانسنٹریشن کیمپ میں پھنسے ہوئے ہیں, ٹارچر ہو رہا ہے, بستیاں چلائی جا رہی ہیں, ہاں بستیاں چلائی گئی بستیاں جلائی کا پورے تباہ کی جا رہی ہیں, مطلب پورے میسیکرز ہو رہے ہیں. تو وہ بتانے لگے اپنے آئی وٹنس اکاؤنٹس نا. اب ظاہر ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں تو اب آپ بھی روئیں گے تو وہ تو اور پریشان ہوں گے لوگ. تو ہم تو وہ صبر کرتے تھے, اب تک دلاسے دے رہے ہیں بے ہمت کریں, اللہ سے وہ کریں, ہو جائے گا صحیح. ہوتا یہ تھا کہ وہ شام تک تو میری ہو جاتی تھی بس. اچھا وہ اپارٹمنٹ میں 3 بیڈ رومس تھے اور ایک وہ تھا لیونگ روم تھا. پتہ نہیں عباس علی کا کیا ایشو تھا کہ وہ کہتا ہے میں بیڈ روم میں نہیں سونا, مجھے نا وہاں سونا ہے لیونگ روم میں. کیوں لیونگ روم کی کھڑکیاں پوری اوپر تھیں اور پردے ہٹا دیتے نا, پوری چاند کی روشنی, اور تو وہ شاید گھبرا رہا تھا یا اس کو ڈپریس ہو رہا تھا. اس نے نہیں میں بیڈ روم میں نہیں سونا, میں لیونگ روم میں سویا کروں گا. وہ لیونگ روم میں سوتا تھا, میں بیڈ روم میں سوتا تھا. میں کرتا یہ تھا کہ گھر آ کر نا جب وہ اپنا سونے چلا گیا, ہم آ گئے, تو میں بیٹھ کے تسلی سے نا آدھا پونا گھنٹہ تسلی سے رو لیتا تھا پورا نا, اپنا نکال لیتا تھا بڑھاس. کیسا ان کے سامنے کہ رونا پڑوں, سمجھے نا. وہ ایک کہانی بڑی ٹریجڈی والی تھی, ایک سنا دوں ایگزامپل کے طور پہ. کہانی تو بہت تھیں, ٹائم اتنا نہیں ہے. اب وہ ہوا ہے کہ وہ ہم گئے ریفیوجی کیمپ میں, تو وہاں ایک ضعیف سا شخص تھا. تو کیا حال ہے, کیسے ہیں, تو اس نے میں کیا نام ہے آپ کو, اس نے نام بتایا. اچھا تھوڑا بوسنین لینگویج ہم ٹوٹی پھوٹی بول لیتے تھے, میں تو ٹوٹی بولتا تھا تھوڑا, لیکن بوسنین اچھا سیکھنا شروع کر دیا تھا. تو یہ بوسنیا کروشیا میں ایک ہی لینگویج ایک ہی لینگویج ہے. کیا نام ہے اس لینگویج کا؟ سربو کرویشین. لینگویج ایک ہی ہے. تو جو سربز اس کو سربین کہتے ہیں, کرویشین کو کرویشین کہتے ہیں, بوسنین کو بوسنین لینگویج کہتے ہیں. ایک لینگویج ہے ایک, سمجھے نا. جیسے پنجابی ایک ہے نا, چاہے اب انڈیا میں پنجابی ڈائلیکٹ بدل جاتا ہے بس, ڈائلیکٹ تھوڑا سا بدلتا ہے, زیادہ نہیں, بہت تھوڑا فرق ہے. خیر اس سے میں نے پوچھا کیا نام ہے, اس نے نام بتایا. اس نے آپ کا کیا نام ہے, میں نے کہا یوسف. وہ یوسف کہتے ہوئے لپٹ گیا. اب وہ تھا ضعیف شخص تھا, لیکن تھوڑا اچھا دیہاتی آدمی تھا, تو اس نے بڑا زور سے مجھے پکڑ لیا اور وہ چھوڑ نہیں رہا. اب میں پریشان, یار چھوڑ نہیں رہا. اب وہ جو رویا ہے نا, اچھا وہ ہوتا کیا تھا کہ وہ آ کے یوں لگیں گے نا, اب تو وہ لوگ, اب اس کی ہائٹ تھوڑی کم تھی. اچھا بوسنینس ہر جگہ پہ ہائٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں لوگ, کوئی بہت ٹال ہوگا, کم ہوگا. اب میری ہائٹ تقریباً 6 فیٹ ہے, تو ظاہر بات ہے زیادہ تر لوگ مجھ سے کم ہی ہوں گے ہائٹ پہ. جب آگے لگیں گے تو ان کا چہرہ یہاں لگے گا, ہے نا. ہوتا یہ تھا کہ روزانہ میرا لیفٹ شولڈر جو تھا گیلا ہوتا تھا شرٹ کا, کہ لوگ لگ کے روتے تھے تو یہ گیلا ہوتا تھا ہر ایوننگ. اب وہ پھر وہ رو رہا ہے لگ کر, یہ چھوڑ نہیں رہا تھا. تو پھر لوگ بھی تھے تو انہوں نے اس کو کروایا, چھڑوایا. تو کچھ بولنے لگا, کوئی بات کرنے لگا, مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہہ رہا ہے. بوسنین میں نا رو رہا ہے, کچھ کہہ رہا ہے. شعر ہے نا کہ اشکوں سے تر پھول کی ہر ایک پنکھڑی, اشکوں سے تر ہے پھول کی ہر ایک پنکھڑی, رویا ہے کوئی تھام کر دامن بہار کا. کیا بات. ہاں تو کہانی پھر میں نے ساتھ والے سے کہا, میں کہ یار بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں, اس کو ترجمہ کریں. اچھا کچھ لوگوں کو بیچ میں انگلش آتی تھی, وہ ترجمہ کر دیتے تھے. ہوتے تھے ریفیوجیز وہ بھی, وہ لڑکیاں ہوتی تھیں, یا کوئی انگلش کی ٹیچر مل جاتی تھی کوئی کیمپ میں, تو اس کو انگلش آتی تھی, ترجمہ کر دے گی. کوئی بچی کو آتی تھی, مجھے نہیں پتا کس نے ترجمہ کیا, لیکن ترجمہ یہ تھا کہ اس کا ایک بیٹا تھا, اس کا نام یوسف تھا, اس لیے وہ رویا. تو ہوا یہ کہ وہ سرز آئے, دورہ کھٹکھڑائے, باہر آیا, پڑھ کے اس کو مارا اور کہا تمہارے کتنے بچے ہیں. اس میں میرا ایک بیٹا ہے. اس کو مارا اور کہا کہ تم تو جھوٹ بولتے ہو, تمہارا ایک بیٹا نہیں ہے. اس نے نہیں, میں جھوٹ نہیں بول رہا, میرا ایک ہی بیٹا ہے. وہ نہیں تم جھوٹ بول. پھر مارا. اچھا اس کو مار رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں سچ بول رہا ہوں. کہہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. اندر گھس گئے. اس کا کوئی 16-17 سال کا لڑکا تھا یوسف, اس کو کھینچ کے لے کے آیا باہر اور اس کے سامنے اس کا گلا ذبح کیا. اور جب گلا ذبح کر دیا تو کہا تم جھوٹ کیوں بول رہے تھے, کتنے بچے ہیں تمہارے, تم نے کیوں کہا تھا ایک ہے, نہیں ہے نا, کہاں ہے. یعنی قتل بھی کرنا اور اس کو ٹارچر بھی کرنا. تم نے جھوٹ کیوں بولا, نہیں ہے نا تمہارے بچے, ابھی کہاں ہیں تمہارے بچے, یہ تو مر گیا نا, تم نے کیوں بولا تمہارا ایک ہے. پھر مارا اس کو, پھر بڑے کانسنٹریشن کیمپ لے گئے. کانسنٹریشن کیمپ جو تھے بوسنیا کے اندر جو بنائے گئے تھے, وہ تھے ماڈل کیا ہوا تھا جو نازی ڈیتھ کیمپس تھے نا World War II میں. اب جا کے NAZ آئے ڈیتھ کیمپس, کانسنٹریشن کیمپس, آسویٹس وغیرہ, ان کو جا کے پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ لگے یہاں یہ ہوتا تھا. وہاں پکڑ کے لے کے چلے جاتے تھے, وہاں اس
بہت ظلم تھا بھائی. مطلب کتنے لوگ مجھے ملے کہنے لگے ہمیں تو وہ پلاتے تھے موٹر آئل تو تاکہ آنتیں کٹ جائیں مر جائیں. یہ پتہ نہیں کیسے یہ بچ کے نکلے تھے اس کیمپ سے. چھوڑ دیا تھا, چھوڑتے تھے تو آپ جا سکتے تھے, ورنہ تو قتل. شاید ضعیف تھا تھوڑا تو چھوڑ دیا ہوگا, اس لیے وہ رو رہا تھا, اس کو اپنا بیٹا یاد آیا تھا. اب ہر گھر یعنی ہر فیملی کی کوئی کہانی ہے. اب آپ باہر سے آئے ہیں, کون ہے یہ پاکستان؟ اب پاکستان کا ایک امیج ہے کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے, ایک نیوکلیر پاور ہے, اور یہ ہے وہ ہے. اب انہیں کوئی تھا نہیں ملنے کہ کس کو اپنا غم سنائے. اب کوئی تو آیا نا تو اب کہتے ہیں ہمارا غم سنو. اب ہم سنتے تھے بیٹھ کر. اب روزانہ یعنی ایک تو ہوتا تھا ریلیف کا چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرنا, اس کے بعد ان کی کہانیاں سنیں آپ. اب یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ یار بھائی اللہ کے لیے ہم پہ رحم کرو یار, ہم بھی انسان کے بچے, اتنا سناؤ. یہ ہمارا پتھر کے دل تو ہمارے بھی نہیں ہے نا, ہم بھی تو انسان ہیں. اب اتنے ایک کہانی, دوسری کہانی, تیسری کہانی, میرا تو بالکل حال تو اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے بھائی. اب کتنی کہانیاں سنیں گے یار, بچیوں کے ساتھ کیا ہوا, وہ بڑوں کے ساتھ کیا ہوا, کیمپس میں کیا ہوا. تو میں یہ کہتا تھا یار بس تھوڑا سا ہمت کر لو, شام ہو جائے گی, جا کے اپنے کمرے میں رو لیں گے. اچھا جب انسان اچھی طرح رو لیتا ہے نا تو پھر ہلکا ہو جاتا ہے دل. اب ہم رو کر اگلے دن کے لیے تیاری کر لیتے ہیں, اب پھر ایک اور ایپیسوڈ شروع ہوگا. اسی اسنا میں کیا ہوا کہ کسی نے ہمیں کہا کہ یار وہ ہمارے کوئی رشتہ دار بیمار ہیں یار, پلیز وہ کیمپ میں بیمار ہوئے تھے, وہ ہاسپٹل ہے اسپلٹ میں, وہاں وہ ہیں, تو یار آپ ہمارے ساتھ چلیں اور وہاں ان کو ہیلپ کر دیں. کبھی دوائی ہوتی ہے نہیں ہوتی, جو بھی مسئلہ ہوتا ہے, تو پلیز ان کو بھی ہیلپ کر دیں آپ. میں کہا چلیں. ہمیں گاڑی میں بٹھایا, 2 لوگوں کو ڈرائیو کیا, وہاں پہنچ گئے اسپلٹ کا جو ہاسپٹل تھا, جنرل ہاسپٹل. تو وہاں دیکھا کہ 3-4 ان کے تھے مریض وہاں, ان سے عیادت بھی کر لی, خرید معلوم کر لی, کچھ پیسے دے دیے, چلو بھائی آپ کے علاج کے لیے. تو وہاں جب ہم تھے تو دیکھا کہ وہاں تو اور مسلمان پیشنٹس بھی تھے, اور کچھ ایسے تھے جو زخمی بھی تھے, یعنی جنگ سے زخمی حالت میں آئے تھے, وہ بھی وہاں ایڈمٹ تھے. تو وہاں کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ 3 لوگ اور ہیں جو ان کی عیادت کرنے آئے ہوئے ہیں, یعنی ان کے رشتہ دار کوئی آئے ہوں گے. تو ایسی بات چیت شروع ہو گئی. تو کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ جی ہم خیریت سے. آپ کہتے کہ جی ہم تو بوسنیا سے آئے ہیں عیادت کرنے اپنے رشتہ داروں کی. ہم نے کہا اچھا چلو اچھی بات ہے, آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہا ہم موستار سے آئے ہیں. اچھا آپ سنتے ہیں, آپ کہانی سنتے ہیں. اچھا چلیں اچھا یار, تو جو ہمارے لائق خدمت ہوگی ہم تو شاید تھوڑے پیسے ہم نے ان کو بھی دے دیے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اچھا پھر آپ کب جائیں گے واپس موستار؟ کہ نہیں ابھی ہم موستار ہی جائیں گے, یہاں سے آگے تقریباً کوئی 5-6 گھنٹے کے فاصلے پہ ایک بہت ریموٹ جزیرہ ہے, وہاں بھی ایک ہسپتال ہے. another twist. تو کل ہم اس جزیرے پہ جائیں گے, تو وہاں اس کا نام ہے اورے بچ. ہم اورے بچ جائیں گے اور وہاں اس ہسپتال میں بھی ہمارے کچھ مریض ہیں, تو وہاں کیوں جائے پہ مریض آئے تو ڈسٹریبیوٹ ہو گئے, تو ان کی یاد کر کے ہم واپس جائیں گے. میں آپ کو روک کے ایک بڑا اہم سوال پوچھ لوں؟ ہاں بولے. آپ یہ اوری بیچ اور یہ زکریا, یہ نام ایسے فلو میں لے رہے ہیں جیسے ابھی پچھلے سال کی بات ہے, تو اس پہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ کیسے اصل ہو رہے. اتنا اچھا حافظہ, آپ نے جو غلط کام کیا ہے میرے ساتھ, اتنا اچھا حافظہ وہ کس عمل کی وجہ سے ہے؟ پتہ نہیں, یہ تو بتانا پڑے گا. نہیں عمل کا مجھے نہیں پتا. مسئلہ دیکھیں, جب آپ کسی جگہ, جب آپ ٹرامیٹک جگہ پہ جاتے ہیں تو دماغ کیا کرتا ہے, جب بھی آپ ٹراما میں ہوتے ہیں نا تو آپ کی میموری پرماننٹ بننے لگتی ہے. پھر بھی اٹس بین ٹو لانگ. لیکن اب کیا کریں, اب آپ نے کیا کیا, اور جب کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کبھی سنی نہیں کسی نے, آپ نے خود ہی کہا کہ بہت کم لوگ گھر والوں نے اور بھی تو بیچ میں آتا رہا, میں کتاب بھی لکھی ہے نا, تو اس میں کتاب, لیکن پھر بھی وہ زکریا اور وہ جو نام اور ان کی ایتھنیسٹی, اصل میں ہوا یہ نا کہ آپ نے مجھے پیچھے کر دیا. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں یوں چلو سیکوینس میں, جب آپ سیکوینس میں چل رہے ہیں وہ چیزیں یاد آنا شروع ہو رہی ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا یہ میری کارستانی ہے یا بھی کارستانی ہے. اچھا ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس زمانے میں بیٹھا ہوں اور مجھے نظر آ رہا سارا نا, ہاسپٹل, ان لوگوں کا ملنا, کھڑا ہونا. اب پوری تفصیل ہر چیز تو یاد نہیں آ رہی کہ گاڑی کہاں پارک کی تھی, یہ تو نہیں یاد آئے گا نا, لیکن یاد آ رہا ہے سب کچھ. تو آپ نے غلط کام کیا. اچھا ٹھیک, اینی وے. تو اب کیا ہوا کہ وہ جو ہے, تو ہم نے کہا اچھا اور بیچ پہ, اور بیچ میں اس نے کہا, انہوں نے کہا اور بیچ میں ہمارے پیشنٹس بھی ہیں, وہاں ریفیوجیز بھی ہیں. ہم نے کہا اچھا, لیکن یہ اور بیچ آتا ہے انڈر اس کی کروشیا کا ایک آئلینڈ تھا بہت دور. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو آپ کیسے جائیں گے اور بیچ؟ کہنے کہ ہم بس لے کے جائیں گے. تو میں نے کہا کہ یار آپ بس لے کے جائیں گے اور اتنا ریموٹ علاقہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہاں بھی لوگ ہیں, تو یار ہم بھی جا کے چیک کر لیں گے.
کیونکہ اچھا اتنی تو کامن سینس ہے کہ یہ تو شہر کے قریب ہے, یہاں زیادہ لوگوں کو آسانی ہوتی ہوگی ہیلپ لینے کی. تو وہ تم کہہ رہے ہو جب 5-6 گھنٹے کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے تو وہاں تو 8 مشکل سے پہنچتے ہو. یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے نا. تو میں کہا بھائی اگر ہمیں پیسے دینے ہی, اب تو اللہ نے گاڑی بھی دے دی, تو ہم بہتر ہے کہ ہم ادھر لے آ کے پیسے دیں جہاں لوگ مشکل سے پہنچتے ہوں. وہ لوگ جن میں وہیکل نہیں ہوتی ہوگی یا ان کو یہاں کرنے دیں. یہ تو آدمی سوچتا ہی ہے. اب افغانستان میں بھی ہمارے جو بچے ہیں وہ بالکل ریموٹ علاقوں میں ہمیں چنے ہیں, اس لیے وہاں لوگ نہیں جا پائیں گے تو ہم پہنچ جائیں. تو ہم نے کہا آپ کیسے جائیں گے؟ تو میں کہا یار ایک کام کریں, ہمیں بھی لے آئیں, ہم بھی دیکھیں یار وہاں کیا مسئلے ہیں. تو کہ ہم تیار ہیں. آپ کیسے جائیں گے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میں کہا ہمارے تو بہن ہے. ٹھیک ہے ہم چل جائیں گے یار, ہمارے بھی پیسے بچ جائیں گے, سہولت ان کو تو سہولت مل جائے گی. میں ٹھیک ہے پھر کل کب نکلیں گے؟ تو آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ڈھونڈیں گے ہوٹل. والی اسٹوری ہو گئی, ہماری اسٹوری ہوئی. اچھا میں نے سوچا یار یہ بوسنین سے ہیں, وہاں سے آئے اپنے رشتے داروں کی عیادت کرنے, یہ کون سے چور چکے ہوں گے. اچھا بوسنین ہوتے بھی بہت ہی معصوم لوگ ہیں, وہ شریف لوگ ہوتے ہیں یار. یہ تھوڑی کوئی بدماش ہوں گے کہ ہم ان کو اپنے پاس نہیں ٹھہرا سکتے. اور ہم کون سے ہمارے اتنا کوئی مال ہے جو لوٹ لیا جائے یا ہم کو اٹھا کے لے کے جائیں گے, ہم کہاں بکیں گے. تو میں نے بات سے کہا یار چلو یار کہاں بیچارے تو پھرتے رہیں گے, چلو ان کو ساتھ لے چلتے ہیں. تو جو ہے تو ہم نے کہا ہمارے پاس اپارٹمنٹ, ہمارے پاس ٹھہر جائیں گے. ہاں. کتنے لوگ تھے یہ؟ 3. تو ان 3 کو ہم نے اپنی وین میں بٹھایا اور ڈرائیو کرتے ہم. ہمارے جو گاؤں تھا اس کا نام تھا کریلو یسینٹسا, کریلو کہتے تھے, کریلو. تو کریلو پہنچ گئے اور کریلو میں ہم نے کو ٹھہرا دیا. اچھا کمرے ویسے ہی خالی پڑے ہوئے تھے, 2 بیڈ روم خالی تھے نا, ایک میں یہ تھا ایک میں ہم تھے. ان کو بیڈ روم دے یا ٹھہر جاؤ. ہاں یہ ہوا کہ چونکہ پیسے تھے ہمارے پاس کم, تو ہم کرتے کیا تھے کہ ہم کبھی کبھی ریسٹورینٹ چلے جاتے تھے. باقی جو ریفیوجیز کے لیے ٹیونا فش آتی تھی نا, تو ہم کہتے تھے بھائی اب پیسے ویسے نہیں ہے, یہ بھی تو ریفیوجیز کی ٹیونا فش آتی ہے, تو ہم بھی تو ریفیوجی ہیں یار. ہم وہ ٹیونا فش کھولی, ڈبل روٹی خریدی اور ٹیونا کھا لی. تو ایک تو پیسے بچ گئے, اور دوسری بات ٹیونا فش جو ہوتی ہے بڑی نیوٹریشس ہوتی ہے. تو یار میں کہا ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں. تو ڈبل روٹی لی, ٹیونا کا کین کھولا, ایک ٹیونا کا کین اس نے کھا لیا. کین اتنا کین ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے, اور اس کا ان کو اس طرح کی وہ میجرمنٹ ہوتی تھی کہ 1 میل ہوتا ہے وہ ٹیونا کا ایک کین. اس میں اتنی کیلوریز ہوتی ہیں کہ جنگ میں, اور اس کو کوک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جو ہے نا وہ تقریباً ہیف کوکڈ ہوتی ہے. ہیف کوک کیا, اس کو بیک کیا, بیک کر کے کین میں ڈال کے اس کو سیل کر دیا. اب اس کی شیلف لائف ہوگی سالوں تک. جب کین کھولیں گے تو آپ کو ایک کوک میں ملے گا, تو آپ کو کوکنگ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو یوٹینسل کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جنگوں میں یہ استعمال ہوتی ہے ٹیونا فش. اب پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی, اس زمانے میں ہوتی تھی. تو وہ سولجرس کے پاس جاتی تھی, اس طرح کی جو ریفیوجیز کے پاس جاتی تھی. تو کھانا بھی مل گیا آپ کو, ڈبل روٹی لے لی, کر لیا. ڈبل روٹی نہیں ہے تو ویسے ہی کھا لیا. اور اس کا جو آئل ہوتا تھا, اس آئل سے یہ لوگ اپنے ویپنس کو آئل کرتے تھے. وہ ویپن کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا آئل. تو ٹیونا فش آتی تھی کافی ساری تعداد میں, ریفیوجیز یہ سامان آتا تھا. ہم نے ٹیونا فش خریدنی بھی شروع کر دی تھی. اور پھر ہوا یہ کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ جی یہ لوگ بھی اس طرح ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو وہی جو ہمارے تھے نا وہ موسل بکری, تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس کوئی سامان آیا ہوا یار ریلیف کا, تم لوگ بھی کچھ لے جاؤ. اس طرح سے کیا ہوا کہ ان کے پاس بھی سامان آنے لگا, ہم بھی خریدنے لگے, کام چلنا شروع ہو گیا. تو ہم ٹیونا فش کھاتے تھے. تو میں نے کہا یار اب تو یہ مہمان ہے یار, اس تک اب تو بری بات ہے یار, یہ بھی بیچارے پریشان ہیں. تو چلو ہم کو ریسٹورینٹ لے گئے, اچھا سا کھانا کھایا. اس بہانے ہم نے بھی کھا لیا, کھانا وانا کھلا کر ان کو لا کے سلا لیا. انہوں نے کہا بھی ہم کو بہت صبح نکلنا پڑے گا کیونکہ وہ لمبا راستہ ہے. ٹھیک ہے, تو صبح ہم نکلے. اب ان کو راستوں کا سب پتہ تھا, وہ کرتے کراتے اب ہم ساؤتھ آئے. یعنی کروشیا اس طرح سے کہ یہ اس طرح سے کوسٹ کے اراؤنڈ دا کوسٹ ملک ہے, اوپر زاگریب ہے, مڈ پوائنٹ پہ اسپلٹ ہے, ادھر بوسنیا ہے اس طرف. اور یہ جو تھا اور بیچ, یہ آپ یوں نیچے جائیں گے اور نیچے کیا ایک ٹرائنگل بنتا ہے. تو آپ کیا کریں گے, ٹرائنگل سے بچنے کے لیے 4 گھنٹے کی ڈرائیو بچ جاتی ہے آپ کی. تو آپ یہاں سے آپ کو فیری ملتی ہے جو آپ کو یہاں لے جاتی ہے. تو 1 گھنٹے کی فیری ڈرائیو, تو اس سے آپ کے 3-4 گھنٹے کی ڈرائیو بچ جاتی ہے. فیری میں بیٹھے, یہاں پہنچے, پھر واپس ڈرائیو کیا. پھر وہاں جو اور بیچ ختم ہوتا ہے تو اس کے آگے پھر وہ آئلینڈ تھا, تو وہاں پھر ایک فیری چلتی ہے, سمجھے نا. پھر اس فیری میں چڑھے, پھر اس آئلینڈ میں پہنچے, تو وہاں ہاسپٹل. اب کرتے 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 شام تک, یعنی صبح ہم نکلے تو ہم جا کے شام کو پہنچے. 2 فیریز کرتے کرتے اس ہاسپٹل پہنچے. ہاسپٹل میں ملے ان پیشنٹ سے, وہ بھی زخمی تھے, یعنی جنگ کے زخمی تھے, وہ
اب مجھے یہ نہیں پتا کیا زخم تھے. ایک زخمی بندہ, ہم تو ڈاکٹرز تو نہیں ہے, کیا زخم تھے ہوا. اور جو ہے وہ اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار اتنی خوبصورت جگہ ہے کرویشیا. میں نے کہا یہ کاش یار کبھی جنگ نہ ہو تو ہم یہاں آئیں یار, انجوائے بھی کریں. تو انجوائے ہی نہیں کر پا رہے, اتنی بڑی ٹریجڈی میں اب آپ کیا انجوائے کریں گے. اچھا اور اس میں تکلیف بڑھتی ہے نا. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ مطلب گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے کسی کی, اگر کسی کی بیگم بہت زیادہ خوبصورت ہو اور اس سے لڑائی ہو تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے آپ کو نا. اتنی خوبصورت خاتون سے آپ لڑ رہے ہیں. ایک مثال, ایک سائیکالوجی بتا رہا ہوں, دل پہ نہ لیں. تو اس طرح کا کوئی سچویشن تھی نا, اتنی خوبصورت جگہ پہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی. خیر اب جب شام ہوئی, ہم نکلے وہاں سے تو پتہ چلا کہ وہ فیری تو لاسٹ فیری جا چکی ہے. اچھا اب کیا کریں, اب گاڑی وہاں ہے, گاڑی لے کے آ گئے نا آئلینڈ پہ. آپ تو ویسے تو بوٹس وغیرہ چلتی ہوں گی لیکن فیری جو ہے وہ جا چکی ہے. اب کیا کریں یار, گاڑی کو تو باہر نکالنا ہے نا. تو یار آتے رہنا پڑے گا. چلو یار, اب اس آئلینڈ, چھوٹا سا آئلینڈ تھا, وہاں ایک ہوٹل مل گیا, ہم ٹھہر گئے. اور ہم نے ان کا بھی دے دیا رات کا نا خرچہ. میں گئے بیچارے غریب لوگ ہیں, کیا ہے. ہم رات ٹھہر گئے, 2 کمرے ہم ٹھہر گئے, 3 کمرے یہ لوگ ٹھہر گئے. صبح 6 بجے فیری نکلتی ہے. صبح نکلے, گاڑی نکالی, انتظار میں تھے. فیری آئی, گاڑیاں اس میں چڑھ گئیں, ہے نا. تو صبح فجر کے بعد کا ٹائم تھا. تو میں جو ہے آواز سے کہا یار مجھے تو نیند آ رہی ہے. وہ گاڑی میں ہی ریکلائن کر کے سو گیا. تو میں باہر نکلا تو اتنا خوبصورت تھا وہ سین نا, سمندر میں وہ فیری چل رہی ہے, بیوٹیفل آئلینڈس ہیں اس میں, بیچ میں گزر رہی ہے, بہت ہی بیوٹیفل جگہ. تو میں باہر کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا اس خوبصورتی کو. تو اچھا یہ سارے سو رہے ہیں گاڑی میں نا, یہ جو ہمارے یہ 3 مہمان بھی سو رہے ہیں, یہ بھی سو رہے ہیں, کیوں رات لیٹ ہو گیا تھا کیا تھا اس وقت. اب وہاں کریں گے بھی کیا آپ سونے کے علاوہ. تو میں وہاں کھڑا ہوا تھا تو یہ لڑکا آیا چلتے ہوئے نا ان میں سے, اس کا نام اب نہیں نہیں آ رہا, کیا نام تھا اس کا. تو کیا حال ہے, کیسے ہیں. وہ بھی کھڑا ہو گیا میرے ساتھ. اب دونوں ہم کھڑے ہیں اور یوں دیکھ رہے باہر. اس نے کہا بھائی آپ لوگ پاکستان سے آئے ہیں. میں نے کہا ہاں US ہوتے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ فاؤنڈیشن بھی ہے. اس نے کہا یار ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یار وہ ہم نے بڑا سوچا آپس میں تینوں نے کہ آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں, بتائیں نہ بتائیں, بتائیں نہ بتائیں. لیکن آج صبح ہم نے فیصلہ کیا آپ کو بتا دیتے ہیں یار, لیکن آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے, ہم آپ پہ اعتماد کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اچھا بتائیں کیا ایسی کوئی راز ہے بھائی. اب آپ سوچیں فیری جا رہی ہے, ہم دونوں آگے کھڑے ہوئے, اور وہ جو ہے مسٹ بھی آ رہی ہے, وہ اور وہ سیگلز اڑ رہی ہیں, اور یہ آگے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو ساتھ ہی ڈیک پہ کھڑا ہوں, اور مجھے امید ہے ناظرین بھی اس وقت ڈیک پہ موجود ہیں. اچھا پیچھے گاڑیاں ہیں. آپ کا ماشاء اللہ اسٹائل ایسا ہے. کئی لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کہ بھائی ہم تو وہاں ساتھ ہی ہوتے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا بھائی, وہ ڈیک پہ گاڑیاں کھڑی ہیں ملٹیپل, ہر گاڑی میں لوگ بیٹھ کے سو رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں. ہم 2 بندے آگے کھڑے ہوئے ہیں, اور میں وہ دیکھا یہ بھی آگے کھڑا ہو گیا. تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں, بتا دیں کیا ایسی بات تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بتانا. کیا یار بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کو ہم مل کے آئے زخمی, یہ ایکچولی بوسنین آرمی کے ہمارے لوگ ہیں جو زخمی ہوئے, اور ہم تینوں جو ہے نا وہ بوسنین آرمی آفسرز ہیں. Another twist. میں نے کہا اچھا, کہتے ہیں ہاں ہم بوسنین آرمی آفسرز ہیں, اور ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ جو ہمارے سولجر زخمی ہیں ان کو جا کے خیر معلوم کر کے آؤ. یہ ہمارے رشتہ دار وغیرہ نہیں ہے, لیکن ہم یہ بتا نہیں سکتے کیونکہ بوسنین آرمی آفسرز کو پرمیشن نہیں ہے ٹو انٹر انٹو کرویشیا. تو ہم ایز اے سویلینز آئے ہیں یہ کہہ کر کہ ہمارے رشتہ دار ہیں, لیکن یہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں, یہ ہمارے یونٹ کے, ہمارے بٹالین کے لوگ. میں نے کہا اچھا, ہاں کہا یہ جو ہے نا یہ لڑتے ہوئے زخمی ہوئے ہیں. اچھا وہی میں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا نا, ایک بندہ بستر میں پڑا ہوا ہے, اب میں جا کے تو نہیں پوچھوں گا کہ زخم کیا ہے. مجھے میں نے کہا بلڈنگ گرنے سے بھی زخم ہو سکتا ہے, بم گرنے سے بھی زخم ہو سکتا ہے, یہ تو لڑتے ہوئے زخم, وار زون ہے, اب کچھ وار زون ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا اچھا تم بوسنین آرمی کے لوگ ہو؟ کہتے جی. تو بتاؤ کیا معاملات ہیں یار. کہ یار بڑا برا حالات ہیں, اور جو ہمارا شہر ہے موستار, اس میں پہلے سربز کا حملہ ہوا, سربز آ گئے اندر, پھر ہمارا اور کرویشین ساتھ ایک الائنس ہے, تو ہم نے مل کر پھر لڑائی کی اور پھر ان کو شہر سے باہر نکالا. تو شہر سے باہر چند کلومیٹر پہ جو پہاڑ ہیں اس پہ سربز بیٹھے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو سربز ہیں, اس طرف کرویشین ٹیریٹری ہے, تو جو بوسنین کرویشین ہیں اور ہمارے الائنس ہے, تو وہاں 5 آرمیز تھیں. اب یہ بتانا ہی پڑے گا ورنہ لوگ سمجھیں گے, تو سامعین سمجھیں گے. 5 آرمیز لڑ رہی ہیں
بوسنیا کے اندر ایک بوسنین آرمی ہے. پھر بوسنیا کے اندر وہ سرب لوگ جو کہ صدیوں سے وہاں آباد ہیں ان کو بوسنین سربس کہتے ہیں, جو بوسنیا میں رہتے ہیں. جیسے افغانستان کے اندر تاجک رہتے ہیں نا, صدیوں سے رہتے ہیں, تو وہ ان کو تاجک ہیں, وہ افغانستان کے شہری ہیں تاجک. ایک تاجکستان ہے اور پھر ایک تاجک جو افغانستان میں رہتے ہیں. تو یہ وہ سربز ہیں جو بہت عرصے سے بوسنیا میں رہتے ہیں, ان کو بوسنین سرب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک علاقہ ایسا ہے, علاقے کچھ ایسے ہیں جس کے اندر بوسنین کرویشینز رہتے ہیں. یہ وہ کرویشینز ہیں جو بوسنیا میں رہتے ہیں. اب بوسنینز کرویشینز سربز ایک ہی ریس ہے, ایک ہی قوم ہے, ایک ہی لینگویج بولتے ہیں, لگتے بھی ایک جیسے ہیں. فرق کیا ہے؟ جو سربز ہیں وہ رشین آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں. اچھا. رشین آرتھوڈاکس کرسچن ہے سربز. کرویشینز جو ہیں وہ کیتھولک کرسچنز ہیں. اور تاریخ میں ابھی نہیں پڑھاؤں گا, تو تاریخ میں یہ آپس میں لڑتے رہے, فرقہ واریت کی انتہا انتہا پہ بہت زیادہ, تو یہ آپس میں صدیوں سے لڑتے رہے. ٹھیک ہے. بوسنین سربز اور کرویشین لڑتے رہے, اور یہ جو بیچ میں تھے مسلمان ان سے بھی لڑتے رہے. یہ مسلمان ہو گئے تھے ٹرس کے زمانے میں. ان کا بھی الگ چرچ تھا. یہ اصل میں 3 چرچز تھے. ایک سربو کرویشینز جو تھے, سرب جو تھے وہ رشین آرتھوڈاکس تھے, کرویشین جو تھے وہ کیتھولکس تھے, اور ایک اور چرچ تھا اس کا نام تھا چرچ آف بوسنا. وہ ایک اور چرچ تھا جس کے یہ ماننے والے تھے جو بوسنین تھے. سمجھے نا. اچھا ہوا یہ کہ وہاں 5 آرمیز لڑ رہی تھیں. ایک تھی سربین آرمی, ایک تھی کرویشین آرمی. سمجھے. تو اب سربین آرمی کرویشین آرمی کی بھی لڑائی ہو رہی ہے, اور سرب اور بوسنیا کی بھی لڑائی ہو رہی ہے. پھر اندر جو ہے ایک ہے بوسنین سرب آرمی, ایک ہے بوسنین کرویشین آرمی. ان کی بھی آرمیز بنی ہوئی ہیں. اچھا. ملیشیاز ہوئی نا, یہ ملیشیاز ہوئی, آرمیز تھیں. یہ لڑ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. تو جب یہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو تو کوئی والی وارث ہے نہیں, تو انہوں نے کہا یار ایک کام کرتے ہیں کہ ہم آپس میں اگریمنٹ کر لیتے ہیں, آپس میں لڑائی بند کرتے ہیں, آدھا بوسنیا سرب لے لیں, آدھا بوسنیا کرویشین لے لیں. بندر بانٹ ہو گئی. اب یہ بات چیت شروع ہو چکی تھی, اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ جو پیکٹ ہے بوسنین آرمی کا, بوسنین کرویشین آرمی کا, یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے. اگر ٹوٹے گا تو پھر اب ہمیں 2 جگہ لڑنا پڑے گا. ایک طرف سرب سے لڑنا پڑے گا, ایک طرف کرویشین سے لڑنا پڑے گا. جو موسٹار ہے اس کے 2 حصے تھے, ایک ویسٹ موسٹار اور ایک ایسٹ موسٹار. ایک بیچ میں دریا تھا. ایسٹ موسٹار تقریباً 100% مسلمانوں کی آبادی تھی. جو ویسٹ موسٹار تھا اس میں آدھے مسلمان آدھے کرویشینز تھے. اور ویسٹ موسٹار کا جو ملحقہ علاقہ تھا آل دا وے ٹو کرویشیا, اس میں اکثریت کرویشینز کی تھی. تو انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ہم پریشان اس لیے ہیں کہ اگر یہ ٹوٹا پیکٹ تو کرویشینز یہاں سے حملہ کریں گے, سربز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بیچ میں پھنس جائیں گے, اور پھر بچنا بڑا مشکل ہے ہمارا نا. تو اس طرح کا ہمارا معاملہ ہے اور ہم بہت پریشان ہیں. میں نے کہا اچھا یہ تو بڑا سخت معاملات ہیں. تو میں نے کہا اچھا پھر بتاؤ کہ تمہارے پاس تو کیا ہیلپ آتی ہے؟ کہاں ہیلپ تو آتی ہے. تو میں نے کہا یار ماشاء اللہ مجاہدین جا رہے ہیں, تو آپ پاس مجاہدین بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجاہدین تو ہمارے پاس نہیں ہیں. میں کیوں؟ اس میں دیکھیے بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ لڑائی تو ہر جگہ ہو رہی ہے نا, تو اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ پیکٹ ٹوٹے گا اور اس طرح سے ہم سیج میں آ جائیں گے. تو اگر ہم سیج میں آ جائیں گے تو ہمارا اپنا کیلکولیشن یہ ہے کہ ہم شاید 3 ہفتے ریزسٹ کر سکیں گے. موستار والے. ہاں 3 ہفتے زیادہ شاید نہیں ریزسٹ کر سکیں گے. تو یہ تو جیسے اور علاقوں میں میسیکر ہو رہا ہے تو موستار میں بھی قتل عام ہو جائے گا. تو چونکہ چانسز بہت کم ہیں موستار کے بچنے کے, تو اس لیے جو ہے نا مجاہدین بھی یہاں نہیں آنا چاہتے. ہم بھی ان کو یہ ایڈوائز نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں وہاں جائیں جہاں ہماری فتویٰ ہونے کے چانسز ہیں, تو وہ وہاں چلے جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا جی. تو میں نے کہا یار ہمارے پاس تو پیسے بھی ہیں, آپ کو کیا کھانے وانے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ ہاں ضرورت تو ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو ریفیوجیز ہیں یہاں, تو پھر بھی یونائٹڈ نیشن والے پہنچا دیتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو زیادہ ضرورت تو مستار کے اندر ہے. کہ ہاں بہت زیادہ ضرورت ہے مستار میں, اس لیے تو ہم آپ سے بتا رہے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں. تو ہم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا. کیا لیکن ایک مسئلہ ہے کہ تھوڑا سا رسک ہے. وہ رسک سمجھا رہا ہے. تو میں نے کہا یار رسک تو ہے, وہ تو ہم کیوں, آپ تو ریلیف ورکرز ہیں. اور میں نے کہا نہیں ایسا بھی نہیں, ہم رسک لے سکتے ہیں. لیکن میں نے کہا لیکن یہاں سے سامان جائے گا کیسے؟ کہ وہ ہمارا کام ہے. میں کیسے؟ میں نے کہا بارڈرز تو بند ہیں اور سارا.
اسے نہیں وہ ہمارا کام ہے, ہم کیسے پہنچائیں گے, آپ کا کام یہ ہے کہ ہم ٹرک پہنچا دیں گے آپ کے پاس, آپ ٹرک کو لوڈ کر دیں, ٹرک کو ہم لے جائیں گے. میں نے کہا اچھا تم لوگ کر سکتے, کیا ہم کر سکتے ہیں. اب کیسے کر سکتے ہیں ہم تمہیں بعد میں بتائیں گے, لیکن ہم کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر ٹرک جائے گا تو پھر ہم بھی جا سکتے ہیں. ہاں تم لوگ بھی جا سکتے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو آر یو سیریس؟ کہا ہاں. اور اس نے کہا کہ جو ہمارا تیسرا والا بندہ یہ ہمارا سینئر آفیسر ہے, کرنل صاحب ہیں ان میں سے, تم تو جونیئرز ہیں, یہ سینئر پیچھے سو رہے تھے. خیر وہ گیا, اس کو بلا کے لے آیا. اس نے بھائی میں اس کو بتا دیا آپ کے مشورے سے. اس نے یار بھائی کسی کو بتانا نہیں. میں کہا نہیں میں نہیں بتاتا. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کر لیں گے؟ کہ ہاں ہم کر لیں گے یار, اب کہ ضرورت تو بہت زیادہ ہے ہمیں. ہم چاہتے ہیں کہ جس دن وہ آئے, لڑائی آئے, اس سے پہلے جتنا ہم اسٹاک کر سکتے ہیں اسٹاک کر لیں, کھانا ہے, چیزیں ہیں. ہم تو اسی پریشانی میں یار, لیکن ہم کر نہیں پائے. تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کب کر سکتے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا کہ جب آپ تیار ہیں. میں کیا مطلب؟ کہہ رہے بھائی ہم پہنچیں گے موستار, آپ کو ہم ایک دن بتا دیں گے, 2-3 دن کے اندر ہمارا ٹرک پہنچ جائے گا, تو آپ اپنا بندوبست کر لیجیے گا. ہم ٹرک لے کے سیدھا وہاں پہنچا دیں گے, جو آپ کی مارکیٹ ہے نا ہول سیل کی, وہاں ٹرک پہنچ جائے گا. آپ لوڈ کر دیں اس کو, ہم بتا دیں ہمیں کیا کہ ہمیں آٹا چاہیے, ہمیں آئل چاہیے, ہمیں فلاں, آپ لوڈ کر دیں, ہم لے جائیں گے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیں صحیح. اب یہ ڈیل ہو گئی. اب آپ سوچیں کہاں سے ہوتے ہوتے بہت سے آرمی ہم تو پہنچ گئی. خیر ہم واپس پہنچے, اسپلٹ پہنچے, اور یہ لوگ نکل گئے واپس. کال آ گئی کہ جی اس دن ٹرک پہنچ رہے ہیں, وہاں ملے ہم سے. ہم وہاں پہنچے اور ٹرک پہنچا ہوا تھا. اچھا ہم نے ان سے بھی کہا ہوگا اپنے نیبراسکا کال کی, میں بھائی پیسے بھجواؤ یار, ہمیں تو موقع مل گیا کچھ سامان بھجوانے کا. کہاں بھائی یار, یہ تو سیدھا موستا پہنچ گیا. اچھا موستا سامان جا سکتا ہے؟ میں کہا چلے جائے گا سامان, ٹینشن مت لو. اب ہم نے سوچا کہ یار ہم گئے, ہم نے ٹرکس کو لوڈ کیا, کروایا, 18 فوٹر ٹرک, اور اس میں جناب سامان سارا بھرا. اب انہوں نے کہا کہ چلو. تو پھر میں نے عباس سے کہا, میں نے کہا دیکھو بھائی ہے تو یہ جگہ خطرے والی ہے بھی کام. ہاں میں کہا اور یہ تو اللہ کرے کہ ہم اور بھی ایسا کر سکیں. تو دونوں گئے, دونوں پکڑے گئے. تو مناسب نہیں, ایک کام کرتے ہیں, ایک جاتا ہے, ایک جائے ایک یہاں رہے. تو میں جاؤں گا. میں کہ نہیں تم نہیں جاؤ گے, میں تمہارا امیر ہوں, تم نہیں جاؤ, میں جاتا ہوں, ادھر دیکھ کے آتا ہوں کیا ہوتا ہے. اس طرح سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ میں اس ٹرک سے چلا جاؤں گا. اب جب ہم اس ٹرک میں بیٹھ کے نکلے تو وہ جو آفیسر تھا, جب ہم کرویشین چیک پوسٹ سے پہنچے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے تو آپ نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کرنا ہے. کرویشیا کا بارڈر کراس کر کے بوسنیا میں پہنچنا ہے. پھر بوسنیا کے اندر جگہ جگہ, اچھا وہ جو بارڈر کراسنگ ہے وہ تو کرویشین آرمی مینیج کر رہی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ انٹر ہوں گے اس کے بعد جو چیک پوسٹ آ رہی ہیں آل دی وے ٹو موسٹار, وہ تو بوسنین کرویشین آرمی کر رہی ہے. اب دونوں وہ لوگ ہیں جن سے اب ہمارا جھگڑا شروع ہونے والا ہے, اور حالات خراب ہو رہے ہیں, اور خبریں آ رہی تھی کہ کہیں فائرنگ آپس میں ہو گئی ہے, کہیں کچھ ہو گیا ہے. میں نے کہا یار یہ بہت سے آرمی آفیسر, یہ ٹرک جائے گا کیسے؟ اور مجھے تسلی دے دیں, اب تم فکر نہیں کرو, یہ ٹرک جائے گا, تم بیٹھو. اب چل پڑے. اب میں سوچیں یہ ٹرک یہ کراس کیسے ہوگا. لیکن یہاں ایک بات بتائے بڑی انٹرسٹنگ, دل کی کیا دھک دھک کرتا تھا کہ ہائے پڑے گئے, سچی بات ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی, 24 سال ہے, خواب بھی ہے. نہیں سچ بولنا چاہیے. اس ایج کی ریکوائرمنٹس تو ہوتی ہے نا. سچ یہ ہے کہ ہماری پہلی جنگ تھی, اور میرا دل واقعی دھڑکتا تھا, مجھے بہت ڈر لگتا تھا. ہاں نہیں میں کہتا اب کیا کریں یار, کام تو کرنا ہے, اب دل دھڑکتا تو کیا کریں. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ٹرک کراس کیسے ہوگا, یہ کیا ہو جائے گا. اب آیا تو بارڈر آیا. جب بارڈر آیا یہ اترا, اس نے کرویشین آرمی سے بات کی اور ہاتھ ملایا, اور زبردست بات چیت ہوئی. انہوں نے پتہ سگریٹ بھی آفر کیا, سگریٹ پی رہا ہے, گپ شپ لگا رہا ہے, اور آگے بیٹھا, ٹرک نکل گیا. تو اچھا اب اصل میں اتنے اب پرانی باتیں ہم نکال رہے ہیں نا, اب ایگزیکٹ سیکوینسنگ چیزیں, الفاظ, جملے تو مجھے یاد نہیں ہوں گے, میں آپ کو ایک سمری دے رہا ہوں یار. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ کیسے ہو گیا یار. اس میں بھی بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے پاس سچویشن کھڑی ہوئی ہے کہ پہلے ہوتی تھی ایک آرمی, یوگوسلاو آرمی ایک تھی. جب جو ہے وہ کمیونزم ختم ہوا اور جو نیشنلزم کھڑا ہوا اور سوویت یونین ختم ہو گیا, وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے, تو وہی سربو کرویشین جو وہی یوگوسلاو آرمی اسپلٹ ہو گئی. جو کرویشین تھے انہوں نے اپنی آرمی بنا لی, جو سرب انہوں نے اپنی آرمی بنا لی, مسلمان اپنی آرمی بنا لی. تو اس آرمی میں تو سب لوگ تھے نا, اس میں اکثر سربس تھے, کرویشینز بھی تھے, اور مسلمان بھی تھے. یہ جو بندر باٹ ہوئی یہ ہوا, تو اس میں ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے
کچھ مسلمان جو ہے وہ کروشین آرمی میں آ گئے, سمجھ بات آپ کو. جی. کچھ مسلمان سرب آرمی میں رہے, پھر بعد میں واپس چھوڑ کے آ گئے. بوسنین آرمی میں سرب اور کروشینز آ گئے. مطلب ایک کھچڑی پکی ہوئی تھی, یعنی ہر آرمی میں شروع میں ہر طرح کے لوگ تھے. تو سرب آرمی میں مسلمان اور کروشینز تھے, جو ان یونٹس میں تھے تو ان یونٹس میں رہ گئے, اس طرح سے ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ ایکچولی میں کروشین آرمی آفیسر ہوں. واہ. میں نے کہا یار کام بن گیا. کام. تو میں نے کہا اچھا, کہتا ہاں. میں تو ڈاکیومنٹ وہ جو دکھا رہا تھا تو اس نے دکھا تھا, اس کے بعد تو کروشین آرمی کے ڈاکیومنٹس تھے. وہ کروشین آرمی آفیسر تھا, بوسنین کروشین آرمی آفیسر. میں سمجھ گیا. تو میں نے کہا پھر یہ کیا ہے سر؟ اس نے کہا دیکھو ہوں تو میں ان کے ساتھ آفیشلی, لیکن دل میں تو ہوں میں بوسنین آرمی کا ہوں. اب یہ تھے ڈبل ایجنٹس. میں نے کہا اچھا تو تم آپ بوسنین آرمی میں بھی ہیں اور کیا میں دونوں میں ہوں؟ تو کروشینز یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کا ہوں اور ان پہ اسپائنگ کرتا ہوں, اور بوسنینز کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بندہ ان میں بیٹھا ہے اس لیے ٹرک جا رہا ہے. اچھا ہم تو نئے تھے یار جنگوں میں, ہمیں تو اچھا ہم تو ایسی چیزیں پڑھتے تھے ناولز وغیرہ میں, موویز میں دیکھ لیا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ جو موویز, اس وقت بھی سمجھ آیا کہ جو موویز بنتی ہیں ناولز لکھے جاتے ہیں یہ ایکچولی فیکٹ سے اٹھاتے ہیں یہ سارا. میں نے کہا اچھا اس کے پاس اچھا اب وہ کیا کرے گا جب بوسنین مسلمانوں کے ایریا میں پہنچے گا تو وہ اپنے بوسنین ڈاکیومنٹ دکھائے گا. رائٹ. تو وہاں بھی وہ افسر یہاں بھی وہ افسر ہے, اور جب یہاں آئے گا تو یہ دکھائے گا. تو ٹرک نے رکنا ہی نہیں تھا, کیونکہ جب بوسنین کرویشین چیک پوسٹ ختم ہوگی اور مسلمان ایریا شروع ہوگا تو مسلم آرمی کی چیک پوسٹ شروع ہوں گی, تو یہ ٹرک نے رکنا کہاں ہے؟ ٹھک پہنچ گیا, ٹرک پہنچ گیا, وہاں پہنچے, انلوڈ ہوا. کتنے ڈیوریشن لگی آپ کو یہ؟ ہوتا یہ تھا کہ ہم جو بارڈر کھلتا تھا وہ کھلتا تھا بالکل فجر کے بعد. آپ جائیں گے, اب ظہر تک پہنچیں گے, ظہر پہ آپ نے آف لوڈ کیا تو یا تو آپ رات وہاں رک جائیں, یا آپ اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ کو مغرب سے پہلے واپس بارڈر کراس کرنا ہے, کیونکہ مغرب سے لے کر فجر تک کرفیو لگتا ہے. یعنی اگر اس پوائنٹ پہ کوئی بھی موومنٹ ہوگی فائر ہوگا اس پہ. ہم پہنچے, ظہر تک پہنچے, تو اب وہ بوسنیا مستار دیکھا تو مستار میں تو تباہی مچی ہوئی ہے, شیلنگ بھی ہوئی تھی, جنگ کے بھی اثرات تھے, دکانیں بند ہیں, جنگ کا علاقہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے مہمان ہیں, اب ہمارے سینئر آفیسر سے ملیں. اور یہ سارا سامان گیا اور آف لوڈ ہو گیا بوسنین آرمی کے اسٹورز کے اندر, کیونکہ پورا شہر کو آرمی مینیج کر رہی تھی. اب انہوں نے اسی کھانے سے سویلینس کو بھی دینا ہے, اسی کھانے سے انہوں نے اپنے سولجرز کو بھی دینا ہے. جب میں وہاں چلا گیا اور میری ان سے ملاقات ہوئی سینئر آفیسرز کے ساتھ, وہ تو اس بات پہ اتنے حیران تھے کہ یار پاکستانی آئے, کہ ہم تو سنتے تھے پاکستان کا, اور اچھا وہ تشکر پہ شکریہ آپ آئیں یار. جن کو نہیں پتہ تھی کہانی, وہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ موسٹا پہنچے کیسے, یہ تو سڑکیں بند ہیں, روڈز بند ہیں, حالات خراب ہیں. تو ہمیں بھی اللہ کا فضل تھا, یہ لوگ مل گئے اس طرح سے. تو اچھا ان سے پوچھتے تھے تم کو یہ کیسے مل گئے, تم کو تو بتانا نہیں تھا اپنا آئیڈینٹی. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم ان سے ملے, ان کے ساتھ رات ٹھہرے, پھر سفر کیا تو ہم سمجھ گئے کہ یار ان پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں, ہمارے مسلمان بھائی ہیں. تو ہم نے کہہ دیا یار دیکھو ٹرک تو پہنچا نا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کا کیا پلان ہے, مجھ سے کہا. تو ہم نے کہا ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جتنے ریلیف کا کام ہے یہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیں اور ہم جہاد میں آ جائیں, اس لیے ہم آئے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تو پھر آپ کون سے شہر میں جائیں گے؟ زینٹسا جائیں گے, سرائیوو جائیں گے, تزلا, یہ وہ شہر تھے جس میں تھوڑی بہت مسلمانوں کی اسٹرینتھ تھی. تو میں نے کہا لیکن موستار میں کیوں نہیں؟ کہتے نہیں موستار نہیں, موستار میں یہ مسئلہ ہے کہ دیکھیں یہاں نوٹ یور لیگ. ہاں میں نے کہا دیکھیں یہاں ہوگا یہ کہ ہمارا یہاں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہمارا الائنس ختم ہو جائے گا. اگر ہم سیج میں آئے تو پھر کرویشین آرمی جو دنیا کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بوسنیا میں نہیں ہیں, یہ لوگ بوسنیا میں آ چکے ہیں اپنے یونیفارمز بدل کر, اور یہ اپنے ٹینکس اور آرمر بھی لے کے آ چکے ہیں. تو جب حملہ ہوگا تو یہ ان کو سپورٹ کریں گے, ہمیں انفارمیشن ہے. تو ہم جو ہے نا ایک طرف سربز ہیں, اب ہم 4 آرمی سے لڑیں گے. ایک طرف سربین آرمی کھڑی ہوئی ادھر, وہاں موو نہیں کر سکتے. ادھر سے 3 آرمیز ہیں نا, بوسنین کرویشین آرمی, اور پھر ان کو سپورٹ کریں گے ان کی آرمر اور ان کا جو ہے آرٹلری. تو ہم تو وی ڈونٹ اسٹینڈ اے چانس. تو اس لیے ہم تو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ وہیں چلے جائیں, کیونکہ ہم تو ختم ہونے والے ہیں.
اور اسی لیے جو ہمارے پاس کوئی ٹھہرتا بھی نہیں ہے. اچھا مجھے اتنا افسوس ہوا سن کر, میں نے کہا یار یہ بھی کیا بات ہے کہ ہم ختم ہونے والے ہیں تو آپ یہاں نہ ٹھہرے ہیں. اور میں نے اچھا طرح سے سوچتے ہیں کیا کرنا ہے. یہ فیلنگ ویسے بیان نہیں کی. ہاں بیان نہیں کر سکتے. وہ آپ شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اندر 50,000 مسلمان ہیں, اس میں بچیاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. وہ کہ ہمارے پاس نکلنے کے, ہم نکل نہیں سکتے یہاں سے, نہ ہم یہاں جا سکتے نہ وہاں جا سکتے. ابھی تو پیک چل رہا ہے ہمارا, یہ کسی دن بھی ٹوٹ سکتا ہے, اور ٹوٹا تو گئے. اور وہ جو ٹرینک موو ہو چکے ہیں, یہ تو اس کا تو وہ مطلب تو ہے ہم نے کہا وہ تو کوشن آرمی کہہ رہی ہے دنیا کو کہ ہم نہیں یونیفارم بدل کے آ چکے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں سے ٹینکس اور آرٹلری ان کی کور کرے گی, کیونکہ یہ تو ملیشیاز والے ٹینکس تو تھے نہیں. اچھا ایک اور بہت اہم بات میرے ذہن میں مستقل آ رہی ہے, آگے چلنے سے پہلے اس کا جواب چاہوں گا کہ آپ دیں. ان لوگوں نے یہ جو 50+ جو اسلامک نیشنز تھی, ان لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا آپ سے, کہ یعنی ہم نے کس کس کو درخواست ڈالی, یعنی اتنی بے حسی جو تھی. تو آج بھی ہے نا, تو آج دیکھیں لیکن اس وقت انہوں نے ان لوگوں نے جو آرمی ان کا یہ تھا, آپ سے کوئی گلا تھا, کوئی تھی, تاثر تھا, یا وہ بہت اہم بات ہے, وہ بھی ضرور آنی چاہیے ناظرین کے سامنے. وہ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یار 50 مسلمان ملک ہیں, یہ لڑائی ہوگی تو ملک ہمارے سپورٹ میں آ جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے ہمارے ساتھ. جب بوسنین کروشیا کے ساتھ کروشیا کھڑا ہو گیا, اور کروشیا کے پیچھے ویسٹرن کنٹریز کھڑے ہوئے ہوئے ہیں, جب بوسنین سرب کے ساتھ سربیا کھڑا ہو گیا, اور سربیا کے پیچھے رشیا کھڑا ہوا ہے, تو ہمارے ساتھ بھی تو مسلمان کھڑے ہوں گے نا, ہم بھی اکیلے تو نہیں ہوں گے. تو اب دیکھیں کہ اس کینوس کو ذرا سوچیں. اور اس وقت کچھ نہیں آیا, کوئی نہیں کھڑا ہوا. کہتے ہیں ہم تو سنتے ہیں پاکستان نیوکلیر پاور ہے وغیرہ. یہ کہا انہوں نے؟ ہاں. اچھا. میں نے کہا ہاں ہے تو صحیح, اب کیا بولیں یار. اچھا وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں, اعلیٰ ظرف لوگ ہیں, ان کو پتا تھا کہ ہم تو سویلینس ہیں, ہم کیا حکومت کو ریپرزینٹ کریں گے, تو وہ بھی ہم کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے نا. تو میں کہا ٹھیک ہے, اب ایک کام کرتے ہیں نا کہ اگلا ٹرک تو لے کے آئے نا ہم. تو پھر میں واپس چلا گیا اور ایک رات ٹھہرا. اچھا اس دن انہوں نے پورا شہر دکھایا. کیسا تھا شہر؟ خوبصورت ہے. خوبصورت شہر تھا, مساجد پہ شیلنگ ہوئی ہوئی تھی, ڈسٹرائے ہوئے تھے چیزیں, سب دیکھا میں. شہر پورا چلا, اور پھر رات کو وہیں ٹھہر گیا میں. آبادی کا اندازہ ہے آپ کو؟ آبادی اس وقت 50,000 تھی. 50,000 مسلمس تھے مستار کے اندر. اور جو ہے وہ بڑا خوبصورت ان کا برج ہے, اس کو کراس کر کے ایسٹ مستار, ویری بیوٹیفل پلیس, لیکن بہت ڈسٹرکشن بھی تھی, اور سب دیکھا میں نے سارا. اس رات جو ہے نا وہ پتہ نہیں وہ رات تھی یا کوئی اور رات تھی, یاد نہیں رکھا. ایک رات کا ایک اور انسیڈنٹ ہوا. اچھا اب مسئلہ کیا تھا کہ جی وہ اب وہ بھی بند ہیں, کیا کہتے ہیں, ریسٹورینٹ بھی بند ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک اور آفسر تھا, اس کا نام تھا ایدین بطلق. دیکھیں آ گیا نا, ایدین بطلق ایک ان کا آفسر تھا. اس کو کہا یار ایدین ان کو لے جائیں, یار ان کو کھانا کھلا دیں. اس طرح سے وہ مجھے اپنے گھر لے گیا, میں نے وہاں کھانا بھی کھایا, ان کے ساتھ فیملی سے بھی سلام دعا ہوئی. بیٹی تھی اس کی 8-9 سال کی, اس کا نام تھا آئیڈا. تو آئیڈا دوستی ایسی مطلب دوستی ہوئی, بڑی بچی تھی. ان کی بڑی بیٹی یہی تھی, ایک چھوٹا بچہ بھی تھا. اس طرح دوستیاں ہونا شروع ہو گئیں. اب یہ کہانی شروع ہو گئی. اچھا انہوں نے کہا پھر آپ اور کر سکتے ہیں. میں کہا اچھا اب ایک ٹرک میں نا اچھا خاصا پیسے لگ گئے. اب میں نے جو ہے نا راؤنڈ اباؤٹ یاد ہے کوئی؟ ہاں کوئی یاد ہے کتنے ڈالر لگے؟ $8-10,000 لگے ہوں گے. ہاں. تو اب کیا ہوا کہ جب واپس میں گیا تو میں نے ان کو کہا نیبراسکا والوں سے, میں کہا بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا یار, وہ سامان تو صحیح جگہ پہنچ رہا ہے, یہاں نیشن نہیں پہنچ پا رہی, اور لوگ نہیں پہنچ پا رہے ہیں, ہمارے ٹرک پہنچ رہے ہیں. وہ کیسے پہنچ رہے ہیں, یہ فون پہ نہیں بتا سکتے. اب ہم نے کیا بتائیں کہ کروشین آرمی والی کہانی ساری. تو یار پیسے جمع کرو, کال کرو لوگوں کو, بھیجاؤ پیسے. اچھی کرتے. اب جب وہ انہوں نے ایکٹیویٹی کی تو اتنا ہونا شروع ہوا کہ ہم ہفتے میں ایک ٹرک تو لے کے جانے کے قابل بن گئے. کہ ہم نے کہا یار ایک ٹرک آئے گا آپ کا ہفتے میں کم از کم. یہ جو آپ پہلا ٹرک وہ لے کے واپس آئے, تو ایک انٹرسٹنگ بات اور بھی ہے. عباس صاحب نے کیا کہا, فوراً آؤ سناؤ یہ وہ, اور لڑے کہ اب میری باری کی, وہ کیا وہ بھی تھوڑا وہ تو انتظار میں, وہ تو پریشان بیٹھا تھا, پتہ نہیں آتا نہیں آتا واپس. جب ہم شام کو میں پہنچا, یار تم پہنچ گئے. میں کہاں پہنچ گیا, چلو یار کیا ہوا اب کیا, اچھا اگلی باری میری ہے. میں کہا ٹھیک ہے چلو تمہاری. اس طرح سے ہر ہفتے ٹرک جانے لگے. اب ہم اچھا پھر ذرا تھوڑا ہم اور وہ ہو گئے, کہتے ہیں نا, ہم نے دیکھا اتنا بھی خطرہ نہیں ہے یار, تو ہم ساتھ بھی جانے لگے. نڈر ہو گئے. ہاں نڈر ہو گئے تھوڑا. اچھا اب کیا ہو کہ کبھی کوئی میڈیسن آ جائے. انہوں نے کہا ہمیں پورٹیبل الٹرا ساؤنڈ مشین چاہیے. میں کہا کیوں؟ کیا ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے سپاہی زخمی ہو جاتے ہیں
فرنٹ پہ. ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں, ایکس رے مشین نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پورٹیبل الٹرا ساؤنڈ سے نا ہم پتہ چلا لیتے ہیں کہ بلیٹ کہاں ہے, تو پھر ہم فوراً سرجری کر کے بلیٹ نکال دیتے ہیں, ہمیں پورٹیبل الٹرا ساؤنڈ مشین چاہیے. تو میں نے کہا یار وہ تو آپ اس لیے استعمال کریں گے, تو کہے نہیں یار ایسا نہیں کرو, اگر جب بارڈر کراس کرو گے تو آپ کہہ دیجیے گا کہ یہ تو ہمارے گائنیکالوجی کے لیے چاہیے, یہ کہہ کے لے آنا, ہم اس کو اس کے لیے استعمال کر لیں. میں چلو ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہم نے کہا تو مشین ہمیں آ گئی یو ایس سے, تو شپنگ کے سسٹمز تو اویلیبل تھے نا, تو آپ شپ کرتے تھے, آ جاتا, ایئر شپمنٹ ہو جاتی تھی. کروشیا تو چل رہا تھا ملک, تو یو ایس ایئر شپمنٹ میں آ جاتا تھا سامان, دوائی بھی آتی تھی. پھر جب یہ بات چلنے لگی اسپلٹ کے اندر جو ہے وہ 10-15 ڈفرینٹ ریلیف آرگنائزیشن بیٹھی ہوئی ہیں, سوڈان کی بھی بیٹھی ہوئی ہے, سعودی عربیہ کی 2 بیٹھی ہوئی ہیں, کویت کی بیٹھی ہوئی ہے, قطر. اس طرح جب ان کو خبریں ملی کہ یار یہ 2 لڑکے پتہ نہیں کیا ان کے پاس کوئی راز ہے, یہ سامان وہاں پہنچا دیتے ہیں. ویسے یہ راز بتا دینا آج ناظرین کو, میں بھی یہ راز اینڈ پہ پوچھنا چاہتا تو ہوں. یہ تو راز تھا کہ یہ جو تھے, یہ جو ڈبل ایجنٹس بیٹھے تھے نا, اچھا وہ تو نہیں بتا سکتے تھے, اللہ کا نظام. اچھا آپ کی تو پوری لائف سٹوری راز لگ رہی ہے, تو اب نہیں وہ تو اب تو ختم ہو گیا نا, اس وقت تو نہیں بتا سکتا. اس وقت تو انہوں نے کہا بھائی کسی کو بتانا نہیں یار, یہ تو ایک دم خبر چل گئی تو وہ تو پکڑ لیں گے کوشش کی یہ کیا ہو رہا ہے. ہم یہ بتا نہیں سکتے تھے کہ قصہ سے. اب وہ کہتے تم لے کے کیسے جاتے ہو, ہمیں بھائی اللہ کا فضل ہے یار. پھر یہ کون سا فضل ہے بتاؤ, سے کہنے بھی ہمارے کچھ بھائی کون سے کنیکشن ہیں تمہارے یار, یہ انٹرنیشنل بارڈر بھی کراس ہو رہا ہے اور وہ سیدھا جاتا ہے. اچھا وہ کہتے تھے تم جھوٹ بولے پہنچاتے نہیں ہوگے, ہم نے تصویریں دکھانا شروع کر دی, بھئی سامان اتر رہا ہے موستار میں, سامان چڑھ رہا ہے موستار میں. اور ان تصویروں کو ایک تو ہم جھوٹ تو بول نہیں رہے ہیں, وہ یار جھوٹ کیوں بول رہے ہیں, پاگل ہیں کیا. دوسری بات ہے تصویریں بھی دکھا رہے ہیں. اب یہ خبر پھیل گئی کہ یار ان لڑکوں کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے کہ یہ سامان جو ہے وہ لے جاتے ہیں موستار. اب کیا ہوتا تھا, جو ڈونرز ہوتے تھے نا, آتے تھے ڈونرز, آتے بھی تھے پیسے اسپلٹ ڈلیور کرنے. وہ کہتے تھے جی ہم چاہتے ہیں کہ بھی وار زونز کے اندر جہاں ضرورت ہے جائے, تو ایجنسی کہتی نہیں وہ سیف نہیں ہے, یونائٹڈ نیشن پرمٹ نہیں کرتی, تو ہم سامان یہاں اتار دیتے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کے ٹرکس لے کے جاتے ہیں, کہ ان کو پرمیشن دیتی ہے سب کی آرمیز کے. ہم تو یونائٹڈ نیشن میں پرمیشن ہے, تو ہم یونائٹڈ نیشن کے تھرو بھجواتے ہیں. تو جب خبر چلنے لگی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یونائٹڈ نیشن, اب آپ کہہ رہے ہیں ہم سامان ان کو دے دیں یونائٹڈ نیشن والوں کو, ہم تو ان پر ٹرسٹ نہیں کرتے. اچھا ایسے بھی نہیں تھے, بہت بڑے بدماش تو نہیں تھے, بدماشی وہ کرتے بھی تھے. یونائٹڈ نیشنز کے اسٹورز سے سامان بکتا تھا, سمجھ آئی بات آپ کو. مارکیٹ میں ایک بدماش کیا کرتے تھے, یونائٹڈ نیشنز کے لوگ سامان لیا بیچ دیا. اب یہ خبریں بھی چلنے لگی کہ یونائٹڈ نیشنز کے اسٹور سے سامان بھی بکتا ہے. تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ تو ہم نے سنا ہے کہ کوئی 2 لڑکے ہیں پاکستانی, وہ پہنچاتے ہیں وہاں. اور وہ کہتے بھائی ہم کو نہیں پتا یار کیسے پہنچاتے ہیں, کہتے ہمیں ان سے ملائیں. اب اس طرح سے یہ آہستہ آہستہ ریپوٹیشن بننا شروع ہو گئی کہ اگر کسی کو سامان پہنچانا ہے موستار یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں, تو وہ 2 پاکستانی پہنچا دیتے ہیں. اب لوگ کہیں نہیں ہمیں ان سے ملاؤ. اب ہم ان سے ملتے تھے, کہتے یار دیکھیں بھائی ہم تو ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے یار, یہ ہمارا سامان آیا ہے, اب آپ اس کو لے کے اپنے پاس رکھ لیں. ہم نے کہا چلو بچوں کیا کریں. جو نیچے والا جو اتنا بڑا ایریا تھا بلڈنگ کا, گراؤنڈ فلور, وہ تھا کسی ریسٹورینٹ کے لیے, اور ریسٹورینٹ والا بند تھا. ہم نے بلڈنگ کے مالک سے کہا یار یہ جگہ نا ہمیں دے دو رینٹ پہ, یار کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا ہم نے یہاں ویئر ہاؤس بنانا ہے. ہم نے وہ اس کو رینٹ پہ لے کے اس کو ویئر ہاؤس بنا دیا. اب جو ہے وہ سامان آ رہا ہے اور ہمارے ویئر ہاؤس میں آ رہا ہے. اب ہمارے ویئر ہاؤس جو ہے نا وہ فل ہونا شروع ہو گیا. اب لوگ آنے لگے, سلمان صاحب دیکھیں یار ہمیں تو سنا تھا بھائی ہم یونائٹڈ نیشن کو ٹرسٹ نہیں کرتے, یہ ایجنسیز کہہ رہی ہیں ہم تو خود جان نہیں سکتے ہیں, حالات خراب ہیں, وہ تو اتنا رسک ہے. جو ریلیف آرگنائزیشن آئی ہوئی تھیں نا, وہ اکثر گورنمنٹ کی ایجنسیز تھیں نا. ٹھیک ہے. اس میں جو لوگ تھے وہ بیچارے شریف لوگ تھے, وہ آئے تھے, ان کی سیلریز تھیں, وہ ریلیف کا کام کرنے آئے ہوئے تھے. ایک تو یہ کراؤڈ تھا اسپلٹ میں. دوسرا جو کراؤڈ تھا وہ تھا مجاہدین کا, جو مجاہدین آتے, اچھا ان کو تو ریلیف سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ آتے تھے اور سیدھا نکل جاتے تھے. اچھا اب ہم بھی اللہ کے راستے میں لڑنے کی نیت سے آئے تھے, جہاد کی نیت سے آئے تھے, تو ہم تو رسک لینے کے لیے تیار تھے, اور ہم ریلیف کا کام بھی کر رہے تھے. تو ہم ایک تیسری کیٹیگری کے لوگ تھے. The only category ہے. اچھا وہ تو بعد میں بتا نا, اونلی ہماری ہے, لیکن ایک گروپ اور بھی تھا ایسا جو ہم کو پتہ ہی تھا. ہم وہ لوگ ہیں جو ریلیف کا کام بھی کر رہے ہیں, اور رسک تو ہم لینے ویسے آئے تھے, ہمارا تو ایک بیگ تھا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ رسک ہے, تو ہم کہتے ہیں رسک ہے تو کیا کریں, اس میں کون سا مسئلہ ہے, اب تو آئی تھی رسک کے لیے. تو وہ جو ریگولر ریلیف ایجنسیز تھیں, ان کے جو لوگ تھے وہ تو رسک میں نہیں جائیں گے نا,
وہ تو یہاں اس کے لیے آئے نہیں بیچارے, ان کی جابز ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کی فیملی, ہمارے نہ بیگم نہ بچے نہ کچھ. تو لوگ کہتے تھے یار آپ پہنچا دیں, ہم پہنچا دیتے ہیں. اب ہم پہنچا دیتے تھے سامان. تو یہ بات پھیل گئی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پہنچا دیتے ہیں. اب لوگ آنے لگے ڈائریکٹلی, سلیمان صاحب وہاں اگر ہم کیش پہنچائیں گے تو زیادہ فائدہ ہے. میں نے کہا کیش کا بہت فائدہ ہوتا ہے, کیش سے بہت چیزیں لوگ خرید لیتے ہیں. کیا خرید لیتے ہیں کیش آپ نے کسی, یہ تو خیر وہ تو ہماری پہلی جنگ دوسری جنگ تھی نا, اب تو میرے 11 وار زونز ہو چکے ہیں. اچھا ہاں, وہ تو بات کی وہ چھوڑ دیں. پھر یہ 11 سیریز کو بھی سے اناؤنس کر دیں. نہیں ابھی نہیں کریں وہ, ابھی پلیز اب ایسا نہ کریں. دیکھیں اس میں یہ تھا کہ اگر وار کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ کیش ہوتا ہے. اگر آپ وار میں کیش پہنچا دیں, ہر جنگ میں تقریباً ہر جنگ کے اندر جو دشمن ہوتا ہے نا اس میں غدار ہوتے ہیں. دیکھیں غدار صرف ہمارے حصے کے نہیں ہوتے, میر جعفر میر صادق مسلمانوں میں نہیں ہوتے, میر صادق ہر قوم میں ہوتے ہیں. تو جو سامنے والے جو آرمی میں غدار ہوتے ہیں وہ اس اپرچونٹی کو لیتے ہیں اور وہ آپ کو کھانا بھی بیچتے ہیں, وہ آپ کو ویپنز بھی بیچتے ہیں, وہ آپ کو ایمونیشن بھی بیچتے ہیں. غزہ کے اندر آج ہم ایکٹیو ہیں تو غزہ کے اندر بہت سا ایمونیشن IDF بیچ رہی ہے. ہمارے سارے کیسے لڑ رہے ہیں, وہاں سے بھی ویپنز ان کو مل جاتے ہیں. کیش پہنچاتے ہیں آپ ان کے ہاتھ میں کیش دیتے ہیں یار. تو لوگوں نے کہا ہم کیش پہنچانا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ یہاں سے سامان کہ نہیں ہمیں کیش پہنچا. اب ان کو پتا ہوتا تھا لوگوں کو کہ بھئی اگر کیش پہنچا, بھئی ہمارا تو ایکسپیرینس نہیں تھا, ان کو تو تھا نا لوگوں کا. ان کو تھا کہ کیا آپ کیش پہنچا سکتے ہیں موسار کے اندر. میں کہا جب ہم خود جائیں تو کیش بھی جا سکتا ہے یار, ہمارا کیش پہنچا دیں, بس پہنچا دیتے ہیں. اب وہ جو ہم بیچارے 10,000 کے لیے ڈالر کے لیے پریشان پھرتے تھے, اب ایک بندہ 70,000 ڈالر دے کے جا رہا ہے. کبھی ہمارے بیگ میں 50,000 ڈالر رکھے ہیں. اچھا ہم یہ کرتے تھے کہ جب کھانا لے کے گئے کیش بھی لے کے لے جا کے ان کو دے دیا, یار یہ آپ کی امانت لے لو یار, اب جو کرنا ہے کرو, ہمیں نہیں پتہ. کیونکہ گاڑیوں کے جو ہے اسپیئر ٹائرز بھی خریدنے ہیں, بیٹریز خریدنی ہیں. ایک چیز تھوڑی ہوتی جنگ میں بھائی, سے گولی نہیں ہوتی, بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے. یہ ہم نارمل لائف والے اس کو سوچ نہیں سکتے نا کہ جنگ میں کیا کیا چاہیے ہوتا ہے. بیانڈ امیجنیشن ہے یہ. ان کو رشوت دے کے چیزیں کہیں سے کہیں موو بھی کرنی ہوتی ہیں لوگوں کو لے کے. مطلب کیش تو بہت امپورٹنٹ کوموڈٹی ہے نا. اب جب کیش آنا شروع ہو گیا تو انہوں نے ہم سے پہلے یہ کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یار تم لوگ یہاں سے نکلو, یہاں کچھ ہو جائے گا. تو میں نے عباس علی سے مشورہ کیا. میں کہا دیکھو بھائی عباس علی, میں نے کہا یار دیکھو ایک تو ہماری ان سے دوستی ہوگی, دوسری بات یہ ہے کہ یار یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ ہر علاقے میں مجاہدین ہیں, مسلمان ہیں, باہر کے مسلمان ہیں, اور ہمارے اور مسلم میں باہر کے نہیں ہیں یار. کوئی تو ریپرزینٹ کرے نا ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ رسک زیادہ ہے. تو میں نے کہا یار دیکھو اور لوگوں کے پاس جو ہے وسائل زیادہ ہیں, پیسہ زیادہ ہے, وہ مجاہدین ہیں, وہ ٹرینرز ہیں, وہ زندگی کھپ گئی ان کی, وہ 2 جنگیں لڑ کے آئے ہوئے ہیں. ہم کو تو جنگ لڑنا بھی صحیح نہیں آتی ہے نا. آپ نے تو صرف جمپ کرنی تھی ٹرین سے, ہم تو چھلانگ لگانی آتی ہے. تو میں نے کہا دیکھو وہ لوگ, ہم نے یہ سمجھایا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے, ان کے پاس ٹریننگز ہیں, وہ سب ہے ان کے پاس. ہمارے پاس کیا جو ہم لیوریج کریں, تو ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جان ہے, ہم جان لیوریج کر سکتے ہیں. ریلیف والے نہیں کریں گے. تو میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ رسک اٹھا لیتے ہیں, ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. چلو ہم نے فیصلہ کر لیا. اب پھر اچھا اب کیا ہوا, جب میڈیسن آئی بیچ میں اور جناب ایکوپمنٹ آ گیا, اب ہم ایک 18 ویلر کا انتظار تو نہیں کریں گے نا. ہم نے کہا یار اللہ کا نام لے کے اس وین میں نکل جاتے ہیں یار, کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. آپ دونوں ہی؟ ہاں اللہ کا نام لے کے چلتے ہیں, کیونکہ ملٹیپل ٹائم گزر چکے ہیں. اور ہم ان سے کہیں گے ہم تو ریلیف ایجنسی ہیں تو شاید چھوڑ دیں. تو ہم نے پہلا رسک لیا, پہنچ گئے بارڈر پہ وین میں نا دوائی ڈال کے, کیا مسئلہ کیا ہے. تو ہم نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جانا ہے. کیوں بھائی لے کے جانا ہے سامان. تو اب یہ پہلی دفعہ ہوا یا دوسری دفعہ ہوا, ایک دفعہ ہوا ایسا, یہ پہلی دفعہ ہم گزر گئے یا یاد نہیں. دوسری یا تیسری دفعہ کیا ہوا کہ جب اس طرح سے ہم گئے تو اس نے ٹرنک کھولو. جب ٹرنک کھولا تو دوائی تھی. تو میں ڈرائیو کر رہا تھا. اچھا بات سے ڈرائیونگ نہیں آتی تھی, یہ ایک اور مسئلہ تھا. اب ساری ڈرائیونگ مجھے کرنی پڑتی تھی. یہ جتنے ہم نے اسٹوری سنی ہے اس میں ڈرائیور آپ ہیں؟ ڈرائیور میں ہوں. اس کی ڈرائیونگ بہت کمزور تھی اور نہیں آتی تھی صحیح. اس نے کہا میں تو نہیں ڈرائیو کر سکتا. میں کہا یار تم کو آتی ہوتی یار, پوری ڈرائیونگ مجھے کرنی پڑتی ہے. تو میں اترا تو اس کو اتارا تو یہ اتر کے آیا. اس نے کہا یہ کیا ہے دوائی.
تو عباس علی نے کہا یہ دوائی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہارٹ کی دوائی ہے. اس نے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو ہے وہ اسٹمک اپسیٹ ہوتا ہے نا, ڈائریا کی دوائی ہے. اس نے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو ہے وہ سانس کی تکلیف ہوتی ہے نا, ایسما کی دوائی. اس تک بتایا. تو اس نے کہا تم ڈاکٹر ہو کیا؟ اچھا اتنا ہمیں پتا تھا کہ جنگ میں جھوٹ بول سکتے ہیں. میں نے ایک دفعہ یہ بتایا تو کسی نے کہا یار آپ جھوٹ بولتے ہیں یار. میں نے کہا بھائی جنگ میں جھوٹ کی اجازت ہوتی ہے نا یار, کیا کرنا ہے, مارے جائیں گے, جہاں اجازت ہے وہاں بھی نہیں بولیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ تم ڈاکٹر ہو کیا؟ تو اس نے ہاں. اچھا تو ٹھیک ہے, یہ کون ہے؟ میرا ڈرائیور ہے. اچھا میں نے دل میں سوچا یار یہ کیا اس نے کہہ دیا. اب ہاں دل دھڑک رہا. میں کہا یار یہ کیوں بول دیا, کہیں پوچھ لے, کوئی ڈگری پوچھ لے, کوئی یا کوئی ڈاکٹر آ جائے, کہاں سے تم نے گریجویشن کی ہے, تو مطلب اب کب تک. تو جیسے اس نے کہا نا تو وہاں سے ایک اور سپاہی سن رہا تھا, وہ چلتا ہوا آ گیا. کیا ڈاکٹر کیا میرے کمر میں بڑی تکلیف ہے. ارے تیری. تو اس نے کیا کیا, ایسے پلٹو, اس نے گھما کے یوں کیا اور جا کے کہتا ہے کہ دیکھو 3 دوائیاں نکالیں اور کہا دیکھو یہ دوائیاں ہیں, یہ 2 صبح 2 شام اس کا کھانا, اور ہم تو یہاں آتے جاتے رہیں گے تو تم مجھے بتا دینا پھر کیا ہو. اب دوسرا بھی تھا اس میں تو وہ بھی آ گیا. اب وہ ایک لائن لگ گئی 3-4 لوگوں کی. اب میرا دل دھڑک رہا ہے. اچھا میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ یار میں بالکل بیوقوف شخص ہوں, یہ سمجھدار آدمی ہے عباس علی. اس کا مطلب جو دوائی آتی ہوگی اس کو یہ پڑھ رہا تھا, یہ پرسکرپشن پڑھتا تھا تو اس کو پتا ہوگا نا یہ دوائی کس کی ہے. تو میں نے کمال ہے. اچھا میں دل میں سوچ, اب میں اتنا امپریس ہو رہا ہوں کہ یار واقعی کہ کام تو ایسا ہونا چاہیے. مجھے کیوں خیال نہیں آیا کہ میں بھی دوائی پڑھ لیتا تاکہ کبھی ایسی ضرورت پڑتی تو. اس نے اس کو دوائی دی. 2-3 لوگ کلینک کھل گیا. ہاں کلینک کھل گیا. کلینک کھل گیا تو اس نے سب کی دوائی دی. اچھا جب انہوں نے دوائی دے دی تو ایک نے کہا میری امی کی بھی طبیعت خراب ہے. انہوں نے کیا سمٹم, ان کی اماں کی بھی دوائی دے دی. اب ان کا جو ہے نا پورا ماحول بدل گیا. اور ڈاکٹر پلیز آ کے آپ بیٹھے نا پہلے, آپ کافی تو پئیں. اس کو کافی پلا رہے ہیں. کہیں یار ڈرائیور کو بٹھا لو, چلو اس کو پلا دو. تو سلیمان آپ بھی آ جائیں. تو میں بھی بیٹھ گیا, ڈرائیور بھی بیٹھ گیا. اب وہ سارا سینٹر اٹریکشن سارا سینٹر اٹریکشن ڈاکٹر صاحب ہو گیا. ڈرائیور سے کون پوچھتا ہے, میں بیٹھا ہوں سن رہا ہوں. باتیں کی سارا کیا, جس کو انگلش آتی تھی یہ تھوڑی ٹوٹی ہوئی بول کے کیسے سے. اس نے تم لوگ بالکل فکر نہیں کرو, تو اب رات تک ہم یہاں سے گزریں گے نا واپس, تو بتانا کیسا رہا. اچھا ہم گاڑی میں بیٹھ کے نکلے. انہوں نے کہا جاؤ یار کوئی مسئلہ نہیں, چلو جاؤ. یہاں سے نکل گیا. تو میں نے کہا عباس علی یار کمال ہے یار قسم سے. کیا میں کہا تمہیں امپریس کر دیا کیا. میں نے کہا تمہیں ساری ان کی وہ جو لٹریچر ہوتا ہے نا ڈبے میں, تمہیں سب لٹریچر پڑھا, اور یعنی مطلب مجھے خیال ہی نہیں آیا یار جینیس ہو تم. ہاں میں کہا یار مطلب کرنا چاہیے, جب تم دوائی لے جاؤ تو پتہ بھی ہونا چاہیے دوائی کس چیز کی ہے. کہتا ہے یار اتنا ٹائم کون لٹریچر پڑھنے کا. میں نے کہا یار تو ہوا, کہتے میں ایسے دے دی. میں نے کہا بس ابھی میں نے خدا نہ خواہ تو کوئی مر جائے کچھ ہو جائے یار, تو واپس ہی میں پکڑ لیں گے مغرب میں دونوں. ہاں کہتے ہیں یار یہ بدماش نہیں مرتے اتنے آرام سے یار, سلمان چھوڑو یار آگے چھوڑو. میں نے کہا یار کیا کہ نہیں یہ مرتے. میں کہا دیکھو اتنا نہیں کانفیڈنس ہوں. کیا نہیں کچھ ہوتا یار تم کو یار. اچھا سچی بات یہ تھی, مجھے تو لگتا تھا ڈر, یہ اس کو اللہ نے بڑی کرائی دی تھی. اچھا ہاں یہ بڑا بہادر شخص تھا, مطلب مجھے ماننا پڑے گا. ابھی بھی ہے اب تو آپ کون سے. ہاں کبھی بھی بات, یعنی وہ پاکستان میں ہی ابھی گئی ہے. نہیں وہ تو US میں ہے نا. اچھا اس سے ملاقات ہو کے بھی بہت سال ہو چکے, تو ہمارا کمیونیکیشن نہیں ہے. لیکن اتنی بات ہے کہ یہ بندہ بڑا جگر, اس کا بہادری اگر کسی سیکھنی ہے نا تو عباس علی تھا. اب دیکھیں یہ تو کریج ہی ہوگا نا کسی کی. یہ کوئی مووی نہیں چل رہی بھائی, یہ کوئی کتاب نہیں چل رہی ہے, کوئی ڈرامہ نہیں ہو رہا ہے, یہ ریئل لائف ہے. جنگ ہے, لوگ قتل ہو رہے ہیں, آپ جو ہے آپ نے اتنا بڑا بلف کر کے نکل گئے. اور میں بتاؤں گا بعد میں وہ کہانی آنے والی, جب پکڑے گئے. یہ اب جب جس دن پکڑے گئے نا اس دن, اچھا تم ڈاکٹر نہیں تھے اس دن, جو ہوا ہمارے ساتھ یہ بھی ہوا. دیکھیں یہ جیمز بانڈ کی مووی نہیں ہے, آپ کب تک کھینچیں گے کسی دن تو بکری. وہ الگ کہانی جب پکڑے گئے. وہ میں یہ کہنے لگا تو ادھر ماں مر جاتی جس کو میڈیسن دی ہے. بھائی کوئی مرا نہیں, کوئی نہیں مرا, ہمیں کوئی ایسی رپورٹ نہیں ملی, سمجھے نا. تو آپ نکل گئے, ہم نکل گئے. جب اگلے چیک پوسٹ سے پہنچے تو انہوں نے سوال جواب شروع کر دی, کیا مسئلہ بھائی, کہاں سے آ رہے ہو, کیسے. ہم نے کہا بھائی آپ کا جو مین بارڈر ہے انہوں نے ہمیں پرمیشن دی ہے, تو آپ کو کیا پرابلم ہے. اب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ مین انہوں نے کس طرح سے چھوڑ دیا. اچھا آپس میں جو بات کرتے تھے نا تو ہمیں تھوڑی تھوڑی سب کویشچن آ گئی تھی, لیکن ہم نے رول بنایا تھا کہ بتانا نہیں کیا آتی ہے, بتائے تو آپ گئے. تو وہ آپس میں باتیں یہ کر رہے تھے کہ یہ تو مجاہدین لگ رہے ہیں. تو نے کہا یہ مجاہدین کو کیوں چھوڑے یہ لوگ, مین جو چیک پوسٹ ہے انٹرنیشنل بارڈر ہے, کیا یہاں مجاہدین نہیں ہوئے تبھی چھوڑا ہوگا نا یار, دیکھیے دوائی جا رہے ہوں گے یار, جانے دو, اب انہوں نے چھوڑ دیا. میں کہا ان سے فون کر کے بات کرو نا تم,
آپ تو اب شیر تھے. ہم تو ہم شیر ہوئے ہوئے تھے. اب اللہ کا کیا نظام چلتا تھا کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا وہ کال نہیں لگتی تھی ان کی, وہ ریڈیو وہ کنیکشن نہیں ہو پا رہا ہوتا تھا. یہاں سے نکلا تو اگلی چیک پوسٹ اور سخت تھی, تو وہاں اب ہم اور شیر, پھر 2 چیک پوسٹ چھوڑ چکے ہیں نا, یا وہ ان کا دماغ خراب تو نہیں تھا نا یار, جانے دو. اسے کرتے کرتے ہم بہن شادی پہنچ گئے. اب بہت سے آدمی والے کہہ رہے ہیں یار تم لوگ تو یہ کیسے لے کے آئے وہ گاڑی اپنی. ہم نے کہا ہم نکلے, ہم پہنچ گئے. کہنے لگے یار کمال ہے یار. میں کہا دیکھا اللہ کا فضل ہے. اب یہ پتہ چل گیا کہ بھئی اب تو ٹرک کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا بھی سامان ہوگا تو یہ وین میں. اب آسان کتنا ہے نا. وہاں سے نکلے جناب فجر سے پہلے, ظہر میں پہنچ گئے. نہیں فجر سے پہلے نکلے کیرولہ سے, 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کرتے ہوئے آگے بارڈر پہ. سورج جیسے نکلا کراس کر لیا, پہنچ گئے ظہر تک. وہاں جلدی سے کھانا کھایا, وہیں سے گاڑی ٹرن اراؤنڈ کی, واپس نکلے اور مغرب تو باہر نکل آئے. تو ہم 1 دن میں راؤنڈ کرتے تھے. اچھا اب مسئلہ یہ تھا کہ ٹائم ہوتا تھا کم, گاڑی تھی تقریباً نئی, اور تھا پہاڑی راستہ, اور مجھے شوق ویسے ہی تھا گاڑی تیز چلانے کا. ہم تو نہیں چلاتے تھے کہ یار مناسب نہیں ہے, بری بات ہے, تیز چلانا بری بات ہے, قانون توڑنا بری بات ہے. ہم تو اس چکر میں تھے نا. یہاں تو بھائی قانون یہ کہہ رہا ہے, شریعت ہی کہہ رہی ہے تیز چلاؤ. تو میں جتنی میری شوق تھا تیز چلانے کا ہم نے وہاں پورا کیا. میں نے کہا بھائی بچوں گولی لگے گی نکل جاؤ باہر. تو ہم نے وہ اچھا پھر میں نے نا روڈس کی یاد کی, ٹرننگز یاد کی کہ تیز آئیں تیز جائیں. تو یہ ہونا شروع ہو گیا کام سارا. تو پھر ہم نے جا کے ان سے بات کی بہت سی آرمی سے نا. ہم نے کہا دیکھیے بات اصل میں کہ ہم تو آگے نہیں جا رہے. کہ کیوں؟ میں نے کہا بھائی ہم یہاں رہیں گے. تو کہنا یار دیکھو بات سنو, یہاں اگر حملہ ہوا تو 3 ہفتے سے زیادہ ہم بچ نہیں پائیں گے, ہم سب ختم ہو جائیں گے. تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے ہم بھی ختم ہو جائیں گے. کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی آپ یو آر گوئنگ ٹو گو ڈاؤن رائٹ, آپ ختم ہوں گے نا. کہ ہاں. تو میں نے کہا ہم بھی ختم ہو جائیں گے. کہنے یہاں پہ کر کیوں رہے؟ تو میں نے کہا بھائی پھر ہیلپ کیسے پہنچائیں گے؟ مجھے پتہ ہی کہتے ہیں کہ سلیمان صاحب اور عباس, اچھا اب سلیمان نہیں استعمال ہوتا تھا نا, یوسف اور عبد الرحمن. بھائی یوسف اینڈ عبد الرحمن, یہ کہنا بہت آسان ہے یار. اب آپ نے جو ہے کیا کیا, آپ نے چیلنج کر دیا. کس کو؟ اس شخص کو جس نے 15 سال کی عمر میں کیا فیصلہ کیا تھا, یاد ہے کہ میں نے کسی کا ساتھ نہیں چھوڑا. میں نے کہا دیکھیں کہنا آسان ہے نا, تو اللہ عافیت کرے کچھ نہ ہو, لیکن اگر ہوگا نا تو آپ دیکھیے گا ہم اس کو کر کے دکھائیں گے. ہم جائیں گے, آپ ساتھی نیچے, آپ فکر نہ کریں. اب یہ خبر پھیل گئی بلوچستان میں کہ 2 پاکستانی آ گئے کہ ہم آپ سے آخر تک رہیں گے. اللہ. اچھا اب جب آپ کسی پہلے لوگ پریشان ہیں, اب جا کے ان کو ایسے آپ کہتے ہیں نا, آپ فلمی جملے کہتے ہیں, وہ تو پورا شہر کھڑا ہو گیا ہوگا. وہ تو محبت کرنے لگے, وہ تو عزت کرنے لگے. وہ تو ایسا انہوں نے ہمیں اپنا پیر صاحب یعنی انہوں نے ہمیں اپنا ایسا تھا نا جب فیملی میں لے لیا, ایسا ہم ان کے ہیں. کوئی کھانے بھی کھلا رہے ہیں بیچارے اپنے گھروں پر لے جا کر, محبت بھی کر رہے ہیں, خیال بھی رکھ رہے ہیں. اچھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ 1 ہفتہ کوئی سامان نہیں آیا, تو ہم گئے نہیں. 2 ہفتے بعد گئے. اچھا مت بھولیں یہ کوئی 8-9 مہینے کہانی چل رہا ہے نا سارا. تو جب ہم پہنچے چند دن بعد, کہیں یار آپ آئے نہیں پچھلے ہفتے, یار ہم تو انتظار کر رہے تھے. ہم نے کوئی سامان نہیں آیا. تو بڑا سینئر آفیسر تھا ایک, اس نے کہا دیکھو سلیمان, سوری یوسف, ہمیں نا سامان کا اتنا غم نہیں ہے, نہیں آیا تو کوئی بات نہیں, لیکن جب آپ نہیں آئے نا تو ہم بہت پریشان تھے یار. کہ جب آپ لوگ آتے ہیں نا تو ہمارے پورے سپاہیوں میں ایک حوصلہ بن جاتا ہے کہ یار دے بلیو ان اس. 2 مسلمانوں کا یہ, ہاں آپ آتے ہیں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ امید ہے. کیونکہ اگر آپ کو ہمیں امید نظر نہ آتی تو ہم یہاں نہ ہوتے نا, آپ نہ ہوتے. تو ہم اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ امید ہے کوئی کہ یہ لوگ آتے ہیں. کہنے لگے اگلی دفعہ سامان ہو یا نہ ہو آپ نے آنا ہے ہر ہفتے یار, یہ نہیں ہوگا کہ آپ اگلی دفعہ, ہاں آپ آئیں بس مل کے چلے جائیں یار ہم سے. ہمارے سپاہی بڑا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ہمارے بچے بڑا اس کو دیکھتے ہیں, آپ آئیں یار پلیز. اچھا اصل میں شہر تھا چھوٹا سا, پہلے کوئی بڑا نمبر نہیں ہے نا, تو وہ بات جلدی پھیل جاتی تھی, خبر پھیل چکی تھی اور ہم آتے. اچھا وہ مشہور ہو گیا تھا وہ 2 پاکستانی جن کے ریڈ وین ہے, اس سے ہم مشہور ہو گئے تھے پاکستانی ود دا ریڈ وین. اور وہ ریڈ وین آئے گی شہر میں تو سب کو وہ آ گئے لوگ, وہ کہیں کھڑی ہوگی تو یا وہ آ گئے لوگ, 1 ہو گئے 2 آئیں گے نا, اس طرح سے ہوتا تھا. اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ جناب اب ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے. اب آیا ایک اور ٹوسٹ, اس ٹوسٹ کے بعد ہم تو یہ شروع ہو گیا موسیٰ آنا
شروع ہو گیا. ہوا یہ کہ یہ شروع ہو گیا پروسیس, تو ہمیں کال آئی زکریا کی کہ بھائی وہ ایک ہمارے آفسر ہیں, ہمارے ساتھی ہیں ابو محمود, وہ آپ سے بات کریں. میں بات کریں, السلام علیکم آخی. وعلیکم السلام. کہنے لگے کہ میں ابھی اسپلٹ میں آیا ہوا ہوں اور آپ کے بارے میں سنا تھا, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. ابو محمود. تو میں کہا جائیں, ایڈریس بتائیے. ایڈریس بتایا تو جناب وہ اسی شام کو وہ پہنچ گئے. وہ صاحب بڑا ہینڈسم, ویری بیوٹیفل, ویری ہینڈسم مین, نیلی آنکھیں, بلانڈ ہیئر, سیرین تھے وہ. اور میں یوں جھانکا نیچے تو بڑی مہنگی لینڈ کروزر میں آئے تھے. میں کہا بینیولنس انٹرنیشنل فاؤنڈیشن پر پیسے بڑھے ہیں یار. ہاں, وہ آئے ٹک 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 ٹک, اور آگے کہنے لگے کہ بھائی مجھے کیسے ہیں, سلام کیا, کیا حال ہے آپ لوگوں کے, خیریت سے؟ میں کہا جی. کہنے لگے آپ آئے تھے زاگریب, میں نہیں تھا وہاں اس وقت, تو میں سنا تھا تو میں ملنے آیا ہوں آپ سے. میں آیا ہوا تھا اسپلٹ, ہمارے یہاں بھی ایک آفس ہے, تو آپ سے ملنے آیا تھا. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو میں بتایا US سے آئے ہوئے ہیں. اور سارا کیا کرنا ہے؟ میں کہا بس کام کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ریلیف کا کام کرنا ہے یا اور بھی کرنا ہے؟ میں وہی سب کرنا ہے. کہ ٹھیک ہے, آئی ووڈ لائک ٹو آفر یو اے جاب, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, کام کریں. میں کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے جو ہے 2 ٹریننگ کیمپس ہیں, ملٹری ٹریننگ کیمپس ہیں, جس میں ہم بوسنین ان کو لیتے ہیں, ینگ لڑکوں کو لیتے ہیں, انہیں اچھی ملٹری ٹریننگ دیتے ہیں, انہیں دین پڑھاتے ہیں, اور انہیں ڈفرینٹ بوسنین یونٹس میں پلیس کرتے ہیں. تو یہ بہت اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے ہمارا. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکے بہت جذبے کے ساتھ, جہاد کے جذبے کے ساتھ لڑتے بھی ہیں, اور پھر ظاہر بات ہے دیندار بھی ہوتے ہیں. تو بہت سی آرمی جو ہے نا بہت زیادہ ریلائی کرتی ہے ہم پہ کہ ہم ایسے لڑکے ان کے ڈفرینٹ یونٹس میں پہنچائیں. پھر وہ لڑکے وہاں جا کے نماز بھی پڑھاتے ہیں, دین بھی سکھاتے ہیں. اکثر لوگوں کو دین کا نہیں پتہ یہاں. تو ہمارے 2 ٹریننگ کیمپس ہیں, تو ہمیں ٹرینر چاہیے. تو ہم نے کہا بھائی سوری یار, ہم تو معذرت. میں کہا NCC کی ہوئی تھی ہم نے یار, دائیں موڑ بائیں موڑ جو ہم کرتے تھے. میں کہا ہم ٹرینرز نہیں ہیں. کیا نہیں 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 نہیں, ہم آپ کو ٹرین کریں گے ایز ٹرینرز. اب انجینئرز ہیں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ تو بہت آرام سے ٹریننگ دینا شروع کر دیں گے. ہم آپ کو پہلے ہم آپ کو ٹرین کریں گے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ اندھے کو کیا چاہیے, 2 آنکھیں. تو میں عباس کو دیکھا, میں نے کہا یار یہ پھر اللہ کی طرف سے رحمت آ گئی یار, ہم تو بالکل ایسے ہی آئے تھے. ہمیں لگا ایک مسئلہ ہے. میں کیا؟ میں نے کہا اگر آپ پہلے کہتے تو کوئی بات ہی, لیکن ابھی تو ہم کمٹ کر چکے ہیں موسٹ آر کے لوگوں کو کہ ہم ان کو ہیلپ کریں گے جب تک کہ وہ سیٹل نہیں ہوتا مسئلہ. اس نے اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے ان سے کمٹمنٹ کیا ہے تو آپ اس پروجیکٹ کو کریں. جب وہ کمٹمنٹ پورا ہو جائے پھر مجھے کال کیجیے گا یا مجھے بتائیے گا, یہ میرا نمبر ہے. اوکے آخی, فون اٹھا. میں کہا کچھ آپ چائے پئیں گے؟ اچھا, میں تو چائے پیتا نہیں تھا زیادہ, نہیں عباس علی بیچارہ چائے پیتا تھا. تو چائے ایک ایسی چیز تھی جو ہم آفر کر سکتے تھے اپنے مہمانوں کو, چائے اور ٹیونا. اس میں نہیں نہیں نہیں, یعنی 15 منٹ کے اندر اندر اٹھا اور ہاتھ ملایا, اوکے آخی ول سی یو, یہ کہہ کر ابو محمود صاحب نکل گئے. بات آئی گئی ہوگی, لیکن آگے چل کے پتہ چلا کہ کتنی سگنیفیکنٹ یہ کہانی تھی. اچھا, ہاں, اس کی یہاں تو بالکل معمولی لگ رہی ہے. نہیں نہیں, ابھی تو دیکھتے جائیں نا یہ کہانی کہاں جاتی ہے. تو یہ کہانی کوئی تو نکل گئے. 5ویں ایپیسوڈ پہ چلی جائے. اب چھوڑیں یار, ابھی آپ سنیں نا, یہ کہانی مائنڈ رکھ لیں کہ یہ ہوا ہے کچھ. اچھا, اسی اسنا میں ایک اور فون کال آئی, وہ بھی میں بتا دوں گا اس کی آگے کیا ہوا. تو چلیں, ہم نے تو کمٹمنٹ کیا تھا ان کے ساتھ, تو وہ اور اس میں ہمارا کام بیسک ریلیف ہی کا تھا نا, مطلب سامان لے کے جانا لے کے آنا. اب جو دوسری کہانی ہوئی کہ ارشد بھائی کی کال آئی ہمارے آفس لینڈ لائن پہ کہ جی یار سلیمان یار, وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے لڑکی, اور وہ آنا چاہتی ہے بوسنیا. اس نے اپنی یونیورسٹی سے فنڈنگ لے لی ہے, وہ آنا چاہتی ہے, اور وہ ریفیوجیز جو خواتین اور بچیاں ہیں ان کے مینٹل ہیلتھ کو اسٹڈی کرے گی اور ان کے ساتھ ٹائم گزارے گی, اس پہ ایک رپورٹ لکھے گی. تو اس کا ایک پروجیکٹ ہے, تو وہ آنا چاہتی ہے ہیلپ کرنے. گھوری ہے؟ نہیں, مسلمان لڑکی ہے. مسلمان ہے. تو یار وہ آنا چاہتی ہے, تو تم نا ایسا کرو کہ وہ 1 ہفتے کے اندر پہنچ جائے گی, تو تم اس کو ریسیو کر لینا اسپلٹ ایئرپورٹ سے. میں نے کہا یار ارشد بھائی, ایک میں ہولڈ کریں یار, یہ کون ہے؟ کہیں پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے MIT کی, اور جو ہے وہ آنا چاہتی ہے. اور میں نے کہا یار ایک میں ہولڈ کریں, وہ رہے گی کہاں؟ کہ تو اپنے اپارٹمنٹ ٹھہرا لینا. میں نے کہا ارشد بھائی اللہ کا خوف کرو یار, کیسے ہو سکتا ہے یار, ایج کیا ہے؟ ایج وہی ہے مطلب 21 20-21 سال کی. میں نے کہا یار بات انڈر گریجویٹ لڑکی, انڈر گریڈ اسٹوڈنٹ ہے نا, مطلب گریجویشن بھی نہیں کی ہوئی ہے, تو گریجویشن
کی لڑکی اتنی کی ایج کی ہوگی. میں نے کوئی ینگ لڑکی کو میں ایئرپورٹ سے لوں لا کے اپنے اپارٹمنٹ ٹھہراؤں گا کیا؟ میں کہا نہیں ہو سکتا بھائی. کیوں؟ میں نے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سوچو تو صحیح یار, ہم پردے کا معاملہ ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے, ہم گھر میں کیسے اس لڑکی کو رکھیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے اب حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں کرویشینز کے, مسلمانوں کے چیک پوسٹ کے اوپر ہمیں ہراسمنٹ شروع ہو گئی ہے, روکنا, اتارنا, غصہ کرنا. میں نے کہا خدا نہ خاصا اس لڑکی کو ہاتھ لگا دیا یا اس کو اللہ نہ کہ ایسی کوئی بات ہوگی تو ہم کو اگر ہمیں جوتے بھی پڑے چیک پوسٹ کے اوپر, اب یہ کہانی اتنی ٹائم نہیں ہے, دھکے بھی دیے ہیں, جوتے بھی گڑے سب, تو ہم تو مرد ہیں, چلو گزار کے چپ کر بیٹھ جاتے ہیں, چلو یار کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا خدا نہ خاصا اس کو ہاتھ لگا دیا, وہ تو اتنا تو اللہ نے عورت ذات ہے, وہ عورت ذات ہے, اللہ نے اتنی ہر مسلمان کے اندر غیرت تو ہوتی ہے, کچھ اور ہو یا نہ ہو. یہ تو ہو نہیں سکتا اس نے ہاتھ لگایا ہم اس میں رسپونڈ نہیں کریں تو وہیں خون خراب ہو جائے گا. یا میں کہا نہیں ہو سکتا بھائی, بہت ڈینجرس ہے. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے میں اس کو منع کر دیتا ہوں. پھر کال آئی دوسرے دن کہ بھائی وہ تو مان نہیں رہی, وہ تو کہہ رہی ہے تو نہیں مجھے جانا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں خود بات کرنا چاہتی ہوں سلیمان احمد سے. میں نے کہا اشرف بھائی کیا کیا یار, آپ کیوں نمبر دے دیا بھائی؟ یہ تو بہت بڑا ٹوسٹ ہے. ہاں میں کہا نہیں بھائی نہیں. کہ نہیں بھائی, میں کہنے بھائی میں مجھ سے تو نہیں مان رہی, تو تم خود ہی بات کر لو یار, سمجھا دو اس کو, اچھا سمجھا دیں گے. میں ٹھیک ہے بھائی کر لیں کال. ایک دو دن پھر کال آ گئی خاتون کی, السلام علیکم بردر سلیمان. وعلیکم السلام, جی میں آنا چاہتی ہوں اور مجھے پتہ چلا کہ آپ مجھے روک رہے ہیں. تو وہ شروع ہی ڈانٹ سے ہوئی نا بات. میں دل میں سوچ رہا ہوں یار بھائی, مطلب آپ, میں فون اٹھا رہا ہوں آپ ڈانٹ رہی ہیں یار. میں کہا آپ نے منع کیا ہے سنا میں نے؟ میں کہا جی میں نے منع کیا ہے. کیوں منع کیا آپ نے؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں اور جو ہے مناسب نہیں ہے. تو کیا ہو گیا, جنگ ہے تو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا جنگ ہے لیکن اب میں کیسے بتاؤں کہ بھئی آپ کو کوئی چھیڑ دے گا, میں کسی خاتون سے ایک لحاظ ہوتا ہے نا. میں نے کہا سیف نہیں ہے آنا, آپ وہیں رہ کے ہمارے دعا کریں, کوئی فنڈ بھجوا دیں. نہیں مجھ کو تو آنا ہے. میں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا ہیلپ آپ کو. کہتی ہیں کیا خطرہ ہے؟ اور ایک جملہ اس نے کہا انگلش میں سنا دو ترجمہ. کیا کہتی ہیں, ابھی تو یاد ہے جملہ, if you have to be killed we have to be killed, so what's the problem. میں نے کہا دل میں سوچا یار والا ویژن تھا. کوئی بات تو نہیں, اے لڑکی نا, لڑکا ہوتا تو فوراً بتا لیتا. ہاں وہ تو ہمیں ضرورت بھی تھی لوگوں کی. میں کہا سوری میں نہیں کر سکتا, اگر آپ کو آنا ہے تو آپ آ جائیں, لیکن اپنے بھی ہاں پہ آ جائیں. ہاں میں آئی کی ناٹ ریسیو یو, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور میں کہا دیکھیں بھائی سوری, اوکے حق, فون بند. میں نے تو سوچا یار یہ ایک پہلے ہم پریشانیوں میں, اس کے اوپر سے خواتین ڈانٹ بھی سنو. بھائی سمجھا رہے ہیں آپ کو نہیں آ سکتے, مت آنا. اس میں غصہ کرنے کا اور فون رکھنے کا مطلب آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں اتنا یار؟ بھائی آپ ہم آپ کی بہتری بتا رہے ہیں. اب یہ بھی مارک کرنے کی یہ کہانی یہ کہاں جائے گی. کر لیا. اب یہ تو اب ہوا یہ, ہم پہنچے ایک دن. انہوں نے کہا کہ آپ کیسے آ گئے؟ ہم نے کہا بھائی آ گئے. اچھا ان کو ہم یہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم نے دوستیاں کی ہوئی ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں فلانا, تو بارڈر سے ہم گزر جاتے ہیں. اب یہ تو بہت سی بولیں یار یہ تم لوگ کیسے کام کر رہے ہو یار, تو ہم کو وہ بھی مناسب تھا ان کو بتانا کہ ہم کیسے آتے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ رات کو فائرنگ ہوئی ہے؟ میں کہا وہ تو نہیں پتا. کہنے بھائی رات کو فائرنگ ہوئی ہے, ہمارا ایک سپاہی شہید ہوا ہے, 2 کرویشین مارے گئے ہیں, اور اب کسی دن بھی یہ پیک ختم ہونے والا ہے. اب آپ لوگ واپس نہیں جا سکتے. اٹ از ٹو ڈینجر, کسی چیک پوسٹ پہ پکڑ لیے جائیں گے, آپ واپس نہیں جا سکتے ہیں. اور آپ کے بعد 2 چوائسیں یار, پھر ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ آگے نکل جائیں, اب سینٹرل بوسنیا چلے جائیں, وہ سیف ہے. ہم نے کہا بھائی سینٹرل بوسنیا جانے نہیں تھا یار. میں نے کہا کیا مطلب ہے سینٹرل بوسنیا چلے جائیں؟ ہم نے آپ تو کہا نہیں تھا ساتھ, کہیں دیکھیں کہا تو تھا لیکن یار چھوڑ دو یار, یہ سے چھوڑ دو, ایک دفعہ پھر سوچ لو. میں کہا یہ سے چھوڑ دیں, آپ چلے جائیں, نکل جائیں آگے. اب وہیکل ہے نا, یہاں سے آگے سیف ہے, ادھر سے آپ نکل جاؤ. کسی لیاک سے ہوتے ہوئے آپ ٹراولنگ پہنچ جائیں. ٹراولنگ ہمارے اسٹرانگ ہولڈ ہے, یہاں سے آپ نکل جاؤ. آپ تو ویسے ریلی فرگز کہو گے نا, آپ کو کوئی نہیں روکے گا. میں کہا بھائی کیسے نکل جائیں؟ نہیں نکل نہیں سکتے, وہ تو چھوڑ دیں. تو پھر یہاں ٹھہر جاؤ, چپ, پھر اچھا پھر یہیں رہ جائیں. میں کہا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میں نے کہا یار وہ $50,000-60,000 پڑے ہوئے ہیں یار, تو وہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے بھائی اگر واقعی ہونے والا. کہتے ہیں اب $50,000-60,000 ہیں یا جو بھی ہیں, ہم تو اس پہ ہم نہیں آپ کو بھیج سکتے. میں کہا نہیں میں تو نہیں رک سکتا بھائی, میں کہا یہ امانت ہے بھائی. کہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس جا ہی نہیں سکتے, اب وہ بحث شروع ہو گئی کہ نہیں کسی صورت میں ہم کو آپ کو جائیں دیں. اتنے سنگین حالات سنگین ہو چکے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کرفیو لگا ہوا ہے, تم لوگ آئے, ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا تم لوگ آ کیسے گئے, ہاؤ ڈیڈ یو میک اٹ ہیئر. اب وہ جو کہانی تھی کہ ہم کیسے ہے, وہ ایک بہت ہی اسٹرینج کہانی ہے. نہ کہا کریں نہیں, اب وہ تو میری جان نہیں چھوڑتی. نہیں,
وہ کیسے آئے تھے، وہ ایک کہانی بہت عجیب سی ہے. تو اب وہ بھی ہم نہیں سنانا چاہتے ان کو کہ ہم کیسے پہنچے، کرفیو میں کیسی گاڑی آئی. اچھا ایک اور ایک پھر تشنگی رہ گئی. نہیں چھوٹی سی اگلے ایپیسوڈ میں وہیں سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. ہاں لکھ لیں گے وہ ہم کیسے پہنچے تھے. جی ٹھیک ہے. وہ ہوا یہ تھا کہ وہ ہماری گاڑی میں وہ کروشین آرمی کے جنرل کی لڑکی کہیں سے آ گئی. وہ کیسے گاڑی میں ہمیں پہنچی اور کیسا وہ ہوا اور کیسے ہماری گاڑی نکلی. خیر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ واپس جا سکتے. تو اب کیا کریں، یہ بحث ہو رہی تھی نا. تو انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ جو ہمارے جنرل ہیں نا، جو کمانڈر 5th کور، جو وہاں جو ہے 4th کور بیٹھی تھی پوسٹنگ آرمی کی، اس کے جو کمانڈر جنرل صاحب تھے ان کا نام تھا جنرل عارف پاسالش. کہ جنرل عارف کے پاس چلتے ہیں، ان سے مشورہ کریں. اچھا ایک دفعہ پہلے مل چکا تھا. چلو بھائی اب وہ بھاگتے دوڑتے ہم گئے جنرل عارف کے پاس کہ بھائی جنرل عارف فیصلہ کریں گے. بھائی اچھا جب ہم آپس میں فیصلہ نہیں کر پا رہے، ہم ضد نہیں چھوڑ رہے، یہ کہہ رہے ہیں رکو، ہم کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے. تو انہوں نے کہا پھر جنرل صاحب سے بات کرتے ہیں. جنرل صاحب کے پاس پہنچے. تو جب جنرل صاحب کے پاس پہنچے تو وہ سگریٹ پی رہے تھے، ایسے آرام سے بیٹھے تھے. اوپر ایک ہنگامہ کھڑا ہوا ہے، بھگدڑ مچی ہوئی ہے، وہاں سے لوگ وہاں موو کر رہے ہیں، سامان اٹھا کے سپلائی وہاں موو کیے جا رہے ہیں، اور ایک ہنگامہ شہر کے اندر افراتفری ہے. جنرل صاحب بیٹھے ہاتھ ملایا، کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا بھائی یہ دیکھیں مان نہیں رہے ہماری بات، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا بھائی ہمارے پاس وہاں پیسے پڑے ہوئے، وہ آپ کی امانت ہے. یار کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی مصیبت میں پیسے نام لے کے آئیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی تم لوگوں کو کیا ایشو ہے؟ انہوں نے کہا بھائی پیچھے کرفیو لگا ہوا ہے، دیر از اے کرفیو. یہ کرفیو میں آ گئے ہیں یہ لوگ یہاں. جنرل صاحب تم لوگ کرفیو میں آ گئے؟ اچھا ان کو بھی ہم نے نہیں بتایا کہ کیا کہانی تھی، کیسے آ گئے. میں کہا سر بس آ گئے ہیں. چلو شکر تم لوگ پہنچ تو گئے سیف. تو تم واپس تو سوچنے لگے. میں آپ کو پلان دیتا ہوں. اور انہوں نے جو پلان دیا اس پہ تو جو ہے نا مووی بن سکتی ہے. جو جنرل صاحب نے پلان دیا کہ یہ پلان تم میرا فالو کرو، یو ول گیٹ بیک سیف، تم جا کے بھی آ سکتے اور آ جاؤ گے تم. وہ اتنا زبردست پلان تھا کہ وہ سبھی چپ ہو کے بیٹھ گئے. لیکن اس پلان میں انہوں نے ہمیں ہیلپ کرنا تھا بہت سی آرمی نے. تو میں دیکھو پلان دے دیا ہے، جاؤ ان کو ہیلپ کرو. سب ریلیکس ہو گئے اور اس پلان کے ساتھ ہم گئے اس کرفیو میں اور آئے. وہ پلان کیا تھا میں سمجھ گیا. وہ تو اگلے ایپیسوڈ میں ہوگا، اس ایپیسوڈ نہیں ہو سکتا. اور ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو سلمان احمد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی کامیابی کے ساتھ پھر ایک ایسے ٹوسٹ پہ لا کے تو آپ کو کھڑا کر دیا ہے. صرف ویٹ کے سوا اب ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ آج کی ایپیسوڈ بھی کافی لمبی ہو چکی ہے. اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر جلد ہی آپ کے پاس حاضر ہونے کی ہم کوشش کریں گے. اس میں چونکہ سلمان احمد صاحب بیسیکلی کراچی آئٹ ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی ٹریننگز وہ اتنی زیادہ ٹریننگز ہوتی ہیں کہ یو ہیو نو آئیڈیا. تو پلیز اتنا لیوریج تو دیجیے آپ سلمان صاحب کو. ابھی دوبارہ یہ واپس آئے ہیں لاہور میں، اور مجھے بھی تھوڑا لیوریج دیجیے اس کے لیے کہ ہماری کوشش پوری ہوتی ہے. یقین جانے کہ ہم دونوں واٹس ایپ کے اوپر مستقل ڈیٹس کو نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پیچھے سے آپ کا پریشر ہے کہ ایپیسوڈ جلد آنی چاہیے. لیکن ہم اس سے زیادہ جلد لا نہیں سکتے، کیونکہ ابھی انہوں نے جو مجھے اگلا پلان بتایا، یہ پھر واپس کراچی جائیں گے، پھر دیگر شہروں سے اپنی ٹریننگ کرتے ہوئے لاہور آئیں گے. تو اس لیے آپ اس کو تھوڑا سا برداشت کیجئے، اور اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی ہی سوچ اور فکر عطا فرمائے کہ ہم اس وقت بھی دنیا میں جو مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور جو مسلمانوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہمیں کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا تو دور کی بات آج ہمارے وہ ویژن کا اور ہمارے وہم و گمان کا بھی حصہ نہیں ہوتا. اللہ پاک ہمیں اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.